میں اس کے حق میں نہیں ہوں جو ایران کر رہا ہے اور غلط کر رہا ہے, نہیں کرنا چاہیے. امریکہ کے اہداف انسٹیبلٹی تھی, خطے میں آل آؤٹ انسٹیبلٹی, لوگوں پر ظلم کیا گیا, ان کی جو انٹیلیجنس ایجنسی تھی ساوا, لوگوں پہ ظلم اور جبر اور تشدد کی انتہا کر دی گئی. مطلب 3 لوگ آپس میں بیٹھ کر کے کھل کر بات بھی نہیں کرتے تھے اور ڈرتے رہتے تھے کہ ان 3 میں سے کوئی ایک ساوا. افغانستان اور ایران میں جو بنیادی فرق ہے وہ غداروں کا ہے. امریکہ جو انڈسٹریل کمپلیکس ہے اور جو اسلحہ سازی کا پورا وہ نیٹ ورک ہے اور جو ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز اور ایمونیشن کی کمپنیز مل کر کے ایک ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس تشکیل دیتی ہیں, اس کی ناگزیر ضرورت ہے ہر وقت ایک جنگ کا ہوتے رہنا. اسی کے نتیجے میں امریکہ کی معیشت کا پہیہ چلتا ہے, امریکہ کی ہیجمنی اور مونوپلی قائم ہوتی ہے, امریکہ اپنے عوام کو یکسو رکھتا ہے. تشیع کی جو اصل اسپرٹ ہے وہ مزاحمت ہے, وہ مقاومت ہے, وہ وقت کے یزید کے خلاف کھڑا ہونا ہے, وہ طاقت اور اقتدار کو غلط راستوں پر نکلنے سے بچانا ہے. یعنی وہ حسین تم نہیں رہے, تمہارا گھر نہیں رہا, مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا. تھنک ٹاکس میں خوش آمدید. دنیا کی اس وقت جو صورتحال ہے یہ اب صرف 2 ممالک کی جنگ نہیں رہی. دونوں ممالک اپنی اپنی ضد پر اڑے ہیں اور اپنے موقف سے ایک قدم بھی پیچھے ہٹانے کو تیار نہیں. لیکن نتیجہ کیا ہے؟ آبنائے ہرمز بند ہے, تیل کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں, معیشتیں ہیں کہ جھٹکے کھا رہی ہیں, اور اگر ہم عام آدمی کی بات کریں تو وہ اپنے مستقبل کو لے کر بالکل غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے. ہم عرب ممالک میں کام کرنے والے مزدوروں کی بات کریں تو وہ پریشان ہیں کہ ان کی نوکریوں کا کیا بنے گا. ہم تیسری دنیا کے ممالک کی بات کریں تو فیکٹری مالکان بھی پریشان ہیں کہ اگر تیل نہ آیا تو ان کی فیکٹریوں کا کیا بنے گا. ہم اپنے شہروں کی بات کرتے ہیں تو وہ بائک رائڈر کے جن کا روزگار بائک چلانے سے وابستہ ہے, وہ تیل کی بندش, تیل کی کمی اور اس کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے بہت زیادہ پریشان ہیں. سوال یہ نہیں ہے کہ جنگ کب رکے گی, اصل سوال تو یہ ہے کہ جنگ شروع کیوں ہوئی, کیا محرکات تھے کہ جس نے اس تنازع کو فیول کیا اور اس کے نتیجے میں دنیا آج اس دہانے پر کھڑی ہے. لیکن اس سوال کا جواب لینے کے لیے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ اس جنگ کی بنیادیں کہاں سے شروع ہوتی ہیں, اس کی تاریخی پس منظر کیا ہے, اس کی تاریخ کیا ہے, اور اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس جنگ میں شامل تمام کے تمام اسٹیک ہولڈرز کو دیکھنا پڑے گا. اسی سلسلے میں پہلی کڑی جو ہمیں اس معاملے کو سمجھنے میں مدد دے گی وہ ہے ایران. تو ہم یہ سمجھیں گے کہ ایران کا محل وقوع کس اہمیت کا حامل ہے, اس کا اس جنگ میں کتنا حصہ اور کتنا کردار ہے, آیا یہ جنگ اس کی مرضی سے شروع ہوئی اور کیا اس کی مرضی سے ختم ہوگی, یا اسے نہ چاہتے ہوئے بھی اس جنگ میں کودنا پڑا یا اسے گھسیٹ لیا گیا. تو آج اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے اور معلومات جمع کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حارث عبداللہ. ہم حارث عبداللہ سے جانیں گے کہ آبنائے ہرمز کا مسئلہ کیا ہے, لیکن اس سے پہلے جو سب سے بنیادی سوال میرے ذہن میں آیا اور یقیناً آپ کے ذہن میں بھی آیا ہوگا کہ آبنائے ہرمز پر جس کا کنٹرول ہے ایران, یہ ایران بنا کب؟ کیونکہ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم تو فارس کا لفظ پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں. تو پہلا سوال حارث بھائی سے, سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ ایران کب بنا؟ بہت شکریہ آپ کا نے موقع دیا. تو قصہ یہ ہے کہ علامہ اقبال کا پی ایچ ڈی تھیسس, مطلب پچھلی چند صدیوں میں ہمارے یہاں جو سب سے بڑے مفکر پیدا ہوئے علامہ اقبال تھے, اور علامہ اقبال کا پی ایچ ڈی تھیسس در حقیقت ایران کی فکری تشکیلات کے بارے میں تھا. یعنی اس کا عنوان تھا دی ڈیولپمنٹ آف میٹا فزکس ان پرشیا. تو علامہ اقبال ایران کو, ایرانی قوم کو, اہل فارس کو بہت اچھے سے جانتے تھے. اپنے اسی تھیسس میں علامہ اقبال نے یہ کہا کہ اسلام کی تاریخ میں سب سے اہم واقعہ ایران کی فتح تھی, فارس کی فتح تھی. فارس کی فتح کے بعد اسلام جو ایک سادہ سمپل عقائد کا مجموعہ تھا, اس میں ایک انٹلیکچوئل ڈسکورس کا اضافہ ہو گیا, ایک تہذیبی عنصر کا اضافہ ہو گیا, اور اسلام میں جتنی بعد میں انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ سب کی سب ایران کی فتح کے بعد. تو ایک تو علامہ اقبال اس کی اس اہمیت کے قائل تھے. دوسرے, اپنے لیکچرز میں علامہ اقبال کی ایک اور رائے یہ تھی کہ مسلمانوں میں 2 قومیتیں بڑی رہی ہیں کہ جن کا انفلوئنس ہر اعتبار سے رہا. ایک عرب ہیں اور دوسرے فارسی بولنے والے اہل فارس ہیں. عربوں کے جتنے پوٹینشیلز تھے وہ بروئے کار آ چکے ہیں, وہ ایکسکیویٹ ہو چکے ہیں. لہٰذا اب مستقبل میں اسلام کا جو بھی کچھ مستقبل ہوگا وہ عربوں سے وابستہ نہیں ہے, وہ غیر عرب لوگوں سے وابستہ رہے گا. تو ایران کی اہمیت تو اس اعتبار سے بہت ہے. ایران, آپ نے جو جیسا کہ سوال کیا کہ بنیادی طور پر ایران کب بنا, تو ایران تو در حقیقت آریاؤں کی سرزمین کو کہا جاتا ہے. یعنی آریائی نسل کے لوگوں کے رہنے کی جگہ ایران کہلاتی ہے. لیکن یہ جو موجودہ ایران ہے یہ کبھی بھی پورا ایران نہیں تھا, یہ ایران کا ایک جز تھا. پورا ایران جو ہوا کرتا تھا, جسے ایران بزرگ یا گریٹر ایران کہا جاتا تھا, اس کے کچھ کمپوننٹس تھے. جیسے آپ نے کہا کہ آپ فارس کا نام سنتے تھے, تو یہ جو موجودہ ایران ہے یہ فارس کہلاتا تھا. یہ ایک کمپوننٹ تھا گریٹر ایران کا, ایران بزرگ کا. اس کا دوسرا کمپوننٹ خراسان تھا, جس میں موجودہ ایران کا نارتھ ایسٹرن پارٹ بھی تھا اور افغانستان کا ویسٹرن اور نارتھرن حصہ شامل تھا اس میں. اور اس کے علاوہ ٹرانسآکسیانا, ماوراء النہر کے نام سے جو علاقہ ہماری تاریخ کی کتابوں میں ہے, یعنی آکسز یا نہر جو ہے, دریائے آمو یا آکسز ریور ہے, تو اس کے پار کا جو علاقہ ہے, سمرقند اور بخارا یا تاجکستان اور ازبکستان, یہ 3-4 کمپوننٹس مل کر کے گریٹر ایران کو تشکیل دیتے تھے.
حارث بھائی معذرت قطع کلامی معاف، لیکن یہ جو آپ نے ناسود کو لاہوت سے خلط کیا ہے نا، ہاں یہ احمد جاوید صاحب کا جملہ، اگر آپ یہ نہ کریں اور ذرا ہمارے دیکھنے والوں کے لیے آسان الفاظ کا استعمال کریں تو مجھے بھی سمجھنے میں آسانی ہوگی. ہاں کہ یہ نہ ہو کہ اس کے بعد ایک اور پوڈ کاسٹ ہو جس میں ہم اس کی اصطلاحات کو ڈسکس کریں، لاہور سے الگ کرنا، ناسود کو لاہوت سے ہمیں الگ کرنا پڑے. نہیں میں سمپلی آپ کو صرف یہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ایک گریٹر ایران ہوا کرتا تھا جس کے 3 میجر کمپوننٹس تھے. فارس جو موجودہ ایران ہے، اور خراسان جو افغانستان اور موجودہ ایران کے کچھ حصوں پر کمپرائز کرتا تھا، اور ٹرانسآکسیانا جو ناردرن اس کا حصہ تھا، تاجکستان اور ازبکستان. ان 3 کمپوننٹس پہ مشتمل ایک گریٹر ایران ہوا کرتا تھا. موجودہ ایران فارس کہلاتا تھا، لیکن 1920 کی دہائی میں 20s میں اس کا نام فارس سے بدل کر کے ایران کر دیا گیا. بلکہ رضا شاہ پہلوی جو تھے، جن کے خلاف انقلاب ہوا تھا ایران میں، امام خمینی کا اسلامی انقلاب، ان کے والد نے یہ نام تبدیل کیا تھا. اچھا ہاں ان کے والد نے، وہ بلکہ اس پہ پھر احتجاج بھی ہوا تھا افغانستان وغیرہ میں. تمام فارسی بولنے والوں نے کہا کہ یہ تو ہمارا مشترک نام ہے، تم ہمارے مشترک ورثے کو صرف اپنا نام کیسے رکھ سکتے ہو. لیکن اس وقت بس وہ نام ایران ہو گیا اور وہ چلتا رہا. آپ کی انہی باتوں سے جو چیزیں میں نے اخذ کی، تو ایک اور سوال ضمناً میرے ذہن میں آیا ہے، میں اس پہ بھی آپ کی رائے بھی جاننا چاہوں گا. سمجھنے کے لیے ہمیں جو بڑی بڑی طاقتوں کا ذکر ملتا ہے اس میں ہمیشہ سے فارس کا ذکر ملا. مہم جوئیاں بھی ہوتی رہیں مختلف ادوار میں مختلف طریقوں سے، کہ اس کو نشانہ بھی بنایا جاتا رہا، یا کسی نہ کسی طور اور کسی نہ کسی قسم کی مہم جوئی ہوتی رہی. اس کی کیا وجہ رہی ہے؟ اس کی ایک بنیادی وجہ ایران کی جو اسٹریٹجک لوکیشن ہے. اور جب میں ایران کا لفظ بول رہا ہوں تو میری مراد گریٹر ایران ہے، جس کے 3 کمپوننٹس میں نے آپ کو بتایا. قدیم زمانوں سے اب تک گریٹ سلک روڈ جو شاہراہ ابریشم تھی، وہ ٹریڈ کا سب سے بڑا روٹ تھا. دنیا بھر کی گلوبل ٹریڈ جو تھی وہ سلک روڈ کے ذریعے سے ہوتی تھی. ایسٹ کو ویسٹ سے کنیکٹ کرتی تھی. چائنا سے جتنے تمام گڈز اور کموڈیٹیز ہوتی تھیں، وہ یورپ تک جو ان کی ٹریڈ ہوتی تھی، وہ سب کی سب سلک روڈ سے ہوتی تھی. اور سلک روڈ جب ایسٹ سے ویسٹ کو کنیکٹ کرتی تھی تو اس کے بالکل درمیان میں یہ خطہ موجود تھا جسے گریٹر ایران کہتے ہیں. تو اس وجہ سے یہاں پہ انڈسٹری بھی ڈیولپ ہوئی، یہاں پر بہت سے اسکلز ایسے ہیں جو ڈیولپ ہوئے. پھر یہ کہ بہرحال اس میں کچھ صداقت تو تھی کہ بہت کریٹو لوگ تھے. انہوں نے ایک تہذیب کو بھی تشکیل دیا، ایک ثقافت بھی تشکیل دی، شعر و ادب کے حوالے سے، آرٹس کے حوالے سے، کلچر کے حوالے سے. مطلب وہاں پہ ڈرامہ فلرش کیا، پوئٹری فلرش کی، کتنی ہی چیزیں ہیں کہ کیا نہیں ہوا وہاں پر. آرٹس اینڈ کرافٹ کے حوالے سے آپ دیکھیے تو جتنے مطلب ایک انڈسٹری کارپیٹس انڈسٹری، اس کے کتنے ویریئنٹس ہیں، تبریز سے لے کر کے بلخ، اور بلخ سے لے کر کے بخارا، مطلب ناولز تک لکھے جاتے ہیں صرف کارپیٹس پر. تو ایک تو یہ کہ وہاں کے جو گڈز تھے، کموڈیٹیز تھیں، رچز تھیں، پھر وہاں کی جو کلچرل انریچمنٹ اور کلچرل ڈائیورسٹی اور ورسٹیلٹی تھی، پھر گلوبل ٹریڈ کا ایک بڑا پورشن جو اس خطے سے ٹرانزٹ کرتا تھا، ایک ٹرانزٹ روٹ تھا کہ جو گلوبل ٹریڈ کا یہاں سے سلک روڈ کا ایک بڑا حصہ یہاں سے گزرتا تھا، اور مشرق اور مغرب کو ملانے والا ایک خطہ تھا. تو اگر کوئی خطہ اتنی اہمیتوں کا حامل ہو جائے اور بیک وقت اسے اتنے بہت سے امتیازات حاصل ہو جائیں کہ وہ بیک وقت ایک تہذیبی اور ثقافتی اور تمدنی قوت بھی ہو، ساتھ ہی ساتھ میں وہ عالمی معیشت میں ایک کنیکٹر کا رول بھی ادا کر رہا ہو، گلوبل ٹریڈ کا ٹرانزٹ روٹ بھی ہو، گریٹ سلک روٹ سے جتنے قافلے اور کارواں گزر رہے ہیں وہ وہاں سے گزرتے ہوں، اور پھر ساتھ میں وہاں کے لوگوں میں ایک کریٹیوٹی بھی ایگزسٹ کرتی ہو، پولیٹیکل، سوشل اور اکنامک حوالے سے بھی وہاں پر ایک مائٹ وجود میں آ جائے، اور پھر ایک امپائر بھی کریٹ ہو جائے. تو ایسی کسی ریاست کا یا ایسے کسی خطے کا ہیلم آف افیئرز میں رہنا، مختلف عالمی معاملات میں بہت دخیل رہنا اور ان میں بہت زیادہ انڈلجڈ اور انوالوڈ رہنا، یہ کوئی بہت تعجب کی بات نہیں ہے. تو یہ بات درست ہے کہ تاریخی طور پہ اگر ہم دیکھیں فل آف ہیپننگز خطہ تھا. مطلب ایک ایسا خطہ کہ جہاں پر ہمیشہ کچھ نہ کچھ ہوتا رہا ہے. بیرونی حملہ آور کبھی حملہ کر رہے ہیں، اگر کوئی بیرونی حملہ آور حملہ نہیں کر رہا تو یہ خطہ دوسروں پر حملہ کر رہا ہے. اور کوئی امن کی اگر ریسپائٹس ہیں بیچ میں، کوئی مطلب کوئی ایسے ادوار ہیں کہ جہاں پر کوئی جنگ نہیں ہو رہی، تو داخلی طور پر اتنی بہت سی محلاتی سازشیں اور کھچڑیاں پک رہی ہیں. اس پہ بھی ہم بات کریں گے سازشوں کے حوالے سے. تو وہ سب چیزیں ہیں. تو بہت ایک ایسا خطہ رہا ہے کہ جہاں پر کچھ نہ کچھ ہوتا رہا ہے. فارسی کی اصطلاح ہے کہ پرماجرا ہونا کسی جگہ، تو بہت ایک پرماجرا سا خطہ رہا ہے. اور علامہ اقبال کا ایک شعر بھی ہے نا، خود اس قوم کا مزاج بھی کچھ ایسا ہے کہ وہ چیزوں کو بہت زیادہ تھیورائز بھی کرتے ہیں، پھر ری تھیورائز کرتے ہیں، پھر ڈی تھیورائز کرتے ہیں. تو علامہ اقبال ذرا سی بات تھی اندیشہ عجم نے جسے بڑھا دیا ہے فقط زیب داستان کے لیے. حارث بھائی یہاں پہ ایک اور سوال جو ڈسکشن ہوئی ہے اس کے نتیجے میں، اور ویسے بھی ایک سوال میرے ذہن میں بھی تھا اور اس کا جواب بھی جاننا چاہتے ہیں. تاریخی اعتبار سے ہمیں یہ پتہ ہے کہ مسلمانوں نے ایران کو یا فارس کو فتح کیا، اس کے بعد ایک لمبے عرصے تک مقتدرہ بھی اور رعایا بھی اور ریاست بھی، اس کا مذہب وہ سنی العقیدہ ایک علاقہ تھا. سوال یہ ہے کہ ایسا کیا ہوا جس کے نتیجے میں یہ شفٹ آیا اور وہ پورا کا پورا ایک ریاست نے شفٹ لیا، وہ مقتدرہ اور رعایا ساری کی ساری سنی مذہب سے شیعہ مذہب کی طرف منتقل ہو گئی. تو بس ہم اس کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو تبدیلی تھی یہ مذہبی فیصلہ تھا یا سیاسی فیصلہ تھا، اور اس کی تاریخ کیا ہے؟ ہاں دیکھیے، ایران نہ صرف یہ کہ سنی اکثریت کا علاقہ تھا، بلکہ اہل سنت کے جو ائمہ مذہب ہیں ان کی ایک بڑی تعداد فارسی بولنے والے تھے اور اس خطے سے تعلق رکھتے تھے. ہماری حدیث کی 6
مستند ترین کتابیں ہیں سیاہ ستہ، 6 کتابوں کے 6 مصنف فارسی بولنے والے تھے، کوئی بھی عرب نہیں تھا۔ امام بخاری بخارا کے رہنے والے، فارسی بولنے والے تھے۔ امام مسلم نیشاپور کے رہنے والے تھے۔ امام ابن ماجہ قزوین کے رہنے والے تھے۔ امام ترمذی ترمذ کے رہنے والے تھے۔ امام نسائی نسا کے رہنے والے تھے۔ امام ابی داؤد سیستان کے رہنے والے تھے۔ تو 6 کے 6 فارسی بولنے والے تھے۔ ہمارے ہاں اہل سنت کی سب سے بڑی فقہ حنفی، امام اعظم امام ابو حنیفہ کابل کے شمال میں پروان کے رہنے والے فارسی بولنے والے تھے۔ ان کے دادا یہاں سے کوفے چلے گئے تھے۔ امام فخر الدین رازی، امام مطلب آپ نام لیتے چلے جائیے ہمارے ائمہ مذہب کا، ائمہ تفسیر کا، ائمہ حدیث کا، تو سب کے سب اسی خطے سے متعلق ہے اور فارسی بولنے والے۔ امام غزالی یہیں کے رہنے والے، نیشاپور کے رہنے والے، فارسی بولنے والے تھے۔ تو نہ صرف یہ کہ یہ خطہ اہل سنت کی اکثریت کا خطہ تھا، بلکہ اہل سنت کے یہاں جو مذہبی علم نے تشکیل پایا اس کا ایک بڑا حصہ یہیں کے لوگوں اور یہیں کے علماء اور فقہاء اور مجتہدین کی کوششوں کا نتیجہ رہا ہے۔ تو بنیادی طور پر ہوا یہ تھا کہ منگولوں کے حملے کے بعد کوئی ایک یونیفائڈ فورس اس پورے خطے میں نہیں رہی تھی۔ طوائف الملوکی کا دور تھا، چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں، شہری ریاستیں، چھوٹے چھوٹے قبائل تھے، چھوٹے چھوٹے گروہ تھے، شہر تھے، کہ جہاں پر بہت سی ریاستیں، ایک موزیک تھا مختلف سٹیٹس کا، سٹی سٹیٹس کا پورے اس خطے میں، کوئی بڑی ریاست نہیں تھی۔ ایسی ہی ایک چھوٹی سی ریاست تھی اہل صفوی خاندان کی ریاست، جو شمالی ایران میں ہوا کرتی تھی، کیسپین سی کے قریب۔ یہ لوگ متصوف تھے، صوفیانہ عقائد رکھتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ میں شیعہ بھی تھے، اور ان میں 1501 میں اسماعیل صفوی نے ایکسپینشن شروع کی، اور جو بہت سی چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں وہ اس ریاست میں ضم ہوتی چلی گئیں، اور کرتے 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 صفوی سلطنت ایک پورے ایران پر متصرف اور محیط ہو گئی اور پورے ایران تک پھیل گئی۔ اب شاہ اسماعیل صفوی کی جو پوری تحریک تھی اس میں ایک ریلیجس موٹیویشن، ایک شیعہ عنصر بھی ہمیشہ سے ایک عامل کے طور پر موجود رہا۔ لیکن عبد الرحمن، اس میں ایک اور نقطہ بھی ہے، یعنی یہ جو سنی سے شیعہ کنورژن تھی اس میں اس دور کی ایک جیو پالیٹکس بھی انوالو تھی۔ اچھا۔ اور وہ جیو پالیٹکس یہ تھی کہ ترکی میں ایک غیر معمولی سنی قوت برسر اقتدار آ چکی تھی عثمانیوں کی صورت میں، اور عثمانی حنفی سنی تھے، اور ان کا کانفلکٹ رہتا تھا ہمیشہ اہل ایران کے ساتھ۔ تو اس زمانے کی جیو پالیٹکس میں جس طرح نیریٹو وارز آج بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں، اس زمانے میں بھی نیریٹو کی جنگ اور اپنے عوام کو ایک مورال دینے، اپنے عوام کو ایک سمت اور ایک ڈائریکشن دینے کے لیے مذہب کو بھی استعمال کیا جاتا تھا ایک ایلیمنٹ کے طور پر، آج بھی کیا جاتا ہے، اسلامک ٹچ آج بھی دیا جاتا ہے، اور اس زمانے میں تو مذہب اور سیاست آپس میں اور بھی زیادہ گتھے ہوئے تھے۔ تو لہٰذا اس سے ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے اور اپنی ایک الگ آئیڈینٹی قائم کرنے کے لیے بھی یہ کیا گیا، اور اس شیعہ شناخت پر زیادہ اصرار کیا گیا تاکہ سنی عثمانیوں کے خلاف ایک شیعہ صفوی سلطنت اور شیعہ عوام کو کھڑا کیا جا سکے، اور ایک اس زمانے کے جو جیو پولیٹیکل کانفلکٹس تھے ان کی اینگلنگ کے لیے بھی ان کی اینگلنگ کا ایک ایلیمنٹ بھی اس میں شامل تھا۔ دوسرے شاہ اسماعیل صفوی ایک عالم سے بہت زیادہ انفلوئنس تھے، اور وہ تھے ملا باقر مجلسی، جو کہ ایک شیعہ عالم تھے۔ تو ملا باقر مجلسی سے بہت زیادہ انفلوئنسڈ بھی تھے، لہٰذا اقتدار پر پوری طرح قبضہ کر لینے کے بعد شاہ اسماعیل صفوی نے یہ اعلان کرایا کہ اہل ایران کے پاس 3 آپشنز ہیں، یا تو وہ شیعہ ہو جائیں، یا وہ ملک چھوڑ کر کے چلے جائیں، یا قتل ہونے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ قتل کیے گئے، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے ملک چھوڑ دیا، اور بڑی تعداد میں لوگ ہمارے یہاں ہندوستان آ گئے، اور بڑی تعداد میں لوگوں نے شیعہ مذہب اختیار بھی کیا، اور یوں ایک سنی اکثریت کا ملک جو 90 سے 95% سنی اکثریت کا ملک تھا، وہ 75 سے 80% شیعہ اکثریت کے ملک میں ٹرانسفارم ہو گیا۔ یعنی یہ قریب قریب وہی زمانہ ہے کہ جس وقت ہمارے یہاں مغلیہ سلطنت قائم ہو رہی تھی۔ بابر نے ہندوستان میں 1524 25 26 میں حملے کیے اور بالآخر کامیابی حاصل کی، اور ہندوستان پہ مغلیہ سلطنت کا آغاز ہوا۔ تو قریب قریب وہی زمانہ تھا کہ جب ایران میں صفوی سلطنت وجود میں آ رہی تھی، اور وہاں پر شاہ اسماعیل صفوی نے اول اس چیز کی کوشش کی، اس کے بعد شاہ طہماسپ صفوی اور شاہ عباس صفوی تک یہ ٹرانزیشن جو تھا وہ مکمل ہوا، اور یوں ایک سنی اکثریت کا ملک ایک شیعہ اکثریت میں ٹرانسفارم ہو گیا۔ حارث اگر ہم اس کے بعد آگے بڑھیں تو ایک اور چیز جو مطلب میں صرف یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ اگر آپ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کو کہانی کے ابتدا میں تمہید اچھی طرح سمجھ میں آ جائے تو پھر باقی ساری سٹوری آپ پھر مصنف کے ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ تو میں صرف ایک چیز اور جو سمجھنا چاہ رہا ہوں، ایران کی اگر ہم بات کر رہے ہیں اتنی دیر سے، اور اس میں مطلب شفٹس آتی رہیں، پیراڈائم شفٹ اگر ہم اسے کہیں، پہلوی دور بھی آیا، انہوں نے ماڈرنائزیشن کی طرف وہ لے کر گئے۔ ماڈرنائزیشن اصل میں ایک، ویسے میں یہ آپ سے عرض کروں تو ماڈرنائزیشن یہ ایک تو یہ کہ تہذیبی طور سے ایرانی تہذیب بہت فارورڈ لکنگ تہذیب ہے، مطلب دے آر آلویز اہیڈ آف دیئر ٹائم۔ لیکن یہ کہ ماڈرنائزیشن کی جو تحریک رہی ہے اس کا آغاز تو رضا شاہی کے زمانے میں ہوا، جب کالونائزیشن شروع ہوا پوری دنیا میں، اور خاص طور سے مسلمان ملکوں کو کالونائز کیا گیا، تو جو چند ملک ڈائریکٹلی کالونائز نہیں کیے جا سکے ان میں سے ایک ایران بھی تھا۔ یعنی غالباً 4 ہی ایسے ملک تھے کہ جو ڈائریکٹلی
کسی استعمار کے تسلط میں نہیں رہے ہیں. ایک افغانستان، ایران، ترکی اور حجاز اور نجد کا وہ علاقہ کہ جو آج سعودیہ کہلاتا ہے، ان پہ براہ راست کسی بیرونی قوت کا غلبہ اور اقتدار اور استعلا نہیں رہا. بالواسطہ رہا ہے مثلا ان کی فارن پالیسی. افغانستان کی بھی شاہ امان اللہ سے پہلے وہ انگریز طے کرتے تھے. ان کے یہاں بھی اقتصادی اور معاشی خارجہ پالیسی طے کی جاتی تھی. ترکی پر بھی بہت سی پابندیوں کے ذریعے اس کو پالیسی ڈکٹیٹ کی جاتی تھی. لیکن براہ راست کوئی بیرونی طاقت اور کوئی بیرونی استعماری قوت ان پر مسلط نہیں رہی ہے. محمد رضا شاہ اور پھر رضا شاہ دوم یعنی رضا شاہ پہلوی نے ماڈرنائزیشن یا ماڈرنائزیشن سے زیادہ اگر میں کہوں ویسٹرنائزیشن پر خاصی توجہ دی. تیل کی دریافت سے ایران مطلب خاصی خوشحالی وہاں پہ، لیکن وہ خوشحالی محدود تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ تیل کی جتنی ایکسکیویشن تھی یا ڈرلنگ تھی اور تیل کی جتنی تجارت تھی وہ سب کی سب برٹش کمپنیز کے پاس تھی. وہاں پر ایک انقلاب ہوتا ہے. اس انقلاب سے پہلے ایک انقلاب جسے انقلاب سفید کہتے ہیں ایران میں، اور اس کو لیڈ کرتے ہیں محمد مصدق. اور محمد مصدق وزیر اعظم تھے اور قاجار سلطنت کا جو شاہی خاندان تھا اس پچھلے شاہی خاندان سے متعلق تھے. یعنی اس نئے پہلوی خاندان کے وہ وزیر تھے اور پچھلے شاہی خاندان سے ان کا تعلق تھا. محمد مصدق نے ایران کی آئل کی دولت کو نیشنلائز کیا. تو یہ پہلا انقلاب تھا جو 50s میں آیا وہاں پر، جسے انقلاب سفید یا وائٹ ریولوشن کہتے ہیں. اور بڑی عوامی حمایت اور سوشلسٹ سینٹیمنٹس اور عوام اور یہ نیشنلائزیشن اور یہ ایک پوری تحریک رہی وہاں پر. لیکن پھر اس انقلاب کو انڈو کیا گیا. اس انقلاب کے خلاف CIA نے رجیم چینج آپریشن کیا اور وہ کہا جاتا ہے کہ شاید پہلا CIA کا کامیاب رجیم چینج آپریشن تھا. اور محمد مصدق کی حکومت کو ختم کیا گیا اور پھر رضا شاہ پہلوی کے بیٹے کو محمد رضا شاہ کو ری انسٹال کیا گیا ایران میں. اس نے پھر ویسٹرنائزیشن بھی کی، لبرلائزیشن بھی کی، اکنامکلی کچھ ڈیولپمنٹ بھی ہوئی کہ امریکن مفادات کا تحفظ ہو رہا تھا مگر تیل کی تجارت سے ایران کو بہت کچھ معاشی فائدہ بھی حاصل ہو رہا تھا. تو اس دور میں ایران میں ڈیولپمنٹ بھی بہت ہوئی، مٹیریل ڈیولپمنٹ بھی بہت ہوئی. لیکن یہی وہ زمانہ ہے کہ جب پبلک سینٹیمنٹس آؤٹریج بھی ہوئے، لوگوں پر ظلم کیا گیا. ان کی جو انٹیلیجنس ایجنسی تھی ساواک، لوگوں پہ ظلم اور جبر اور تشدد کی انتہا کر دی گئی. مطلب 3 لوگ آپس میں بیٹھ کر کے کھل کر بات بھی نہیں کرتے تھے اور ڈرتے رہتے تھے کہ ان 3 میں سے کوئی ایک ساواک کا ایجنٹ. لیکن ہر اس ترقی جو ہے وہ زوال کا سبب کیسے بنتی ہے؟ اگر سب کچھ اچھا، سب اوکے کی رپورٹ تھی، سب بہترین جا رہا تھا، تو پھر یہ خمینی انقلاب کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ایک آرگومنٹ یہ بھی تو ہوتا ہے کہ جی سب اچھا تھا اس سے پہلے اور پھر اس کو پلٹ دیا گیا. بالکل جس طرح آپ بات کر رہے ہیں. تو میں صرف یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ ترقی زوال کا سبب تو نہیں بن سکتی. فارسی کی ایک بہت دلچسپ اصطلاح ہے جزائر قدرت، آئلینڈز آف پاور. ترقی اگر آرٹیفیشل ہو، ترقی اگر محض فگرز کا اور ہنسوں کا الٹ پھیر ہو، ترقی ایک محدود دائرے میں ایک کاسمیٹک ترقی ہو، دکھانے کے لیے ترقی ہو، اور ترقی ٹرکل ڈاؤن نہ کر رہی ہو، یعنی اوپر ہی اوپر آپ اپنی بحث کو اور اپنے تجزیے کو ایران تک محدود رکھیں. پاکستان کی بات ہم پھر کسی دن کریں گے. نہیں، مجھے معلوم ہے آپ ان خطرات سے 2-4 ہیں، بس کہانی تو سب جگہ ایک ہی ہے اور وہی دہرائی جا رہی ہے. پاکستان ہو، ایران ہو، افغانستان ہو، المیہ یہ ہے مسلمانوں کا یا اس دنیا کا، یہاں پر ایک ہی اسکرپٹ ہے اور وہ مختلف سٹیجز پر وہ تھیٹر. تو بھی سادہ ہے، کبھی چال بدلتا ہی نہیں. ہم بھی سادہ ہیں، اسی چال میں آ جاتے ہیں. وہی قصہ چل رہا ہے کہ وہ ایک ہی اسکرپٹ ہے اور اسی پر کٹ پتلیاں بدلتی رہتی ہیں، اسٹیج بدلتے رہتے ہیں، تھیٹرز بدلتے رہتے ہیں، مگر اسکرپٹ وہی رہتا ہے کہتے ہیں. تو ایران میں بھی یہی تھا کہ آئلینڈز آف پاور بن گئے تھے. ایک مخصوص طبقہ تو بہت طاقتور اور خوشحال تھا، شہری طبقہ، اور ترقی ایز سچ نظر تو بہت آ رہی تھی کہ ڈیولپمنٹ بہت ہو رہی ہے، مگر اس ترقی کا امپیکٹ ہم کو نیچے کی سطح پر نظر نہیں آ رہا تھا. ایک بات. دوسرے یہ کہ وہ ترقی قومی جذبات کی ترجمان ترقی نہیں تھی. ترقی تو ہو رہی تھی مگر تہذیبی طور پر ایک ایرانی یہ محسوس کرتا تھا کہ اس کی تہذیب اس سے دور ہوتی جا رہی ہے، اس کی ثقافت اس سے چھینی جا رہی ہے، اس کی کلچرل آئیڈینٹی سے وہ محروم ہوتا جا رہا ہے، اور کچھ ایلین نظریات، کچھ اجنبی نظریات اس پر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایسی ثقافت متعارف کرائی جا رہی ہے کہ جس ثقافت کا اس سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے. لہٰذا ایک ایسی چیز میں ایک انریسٹ بڑھتا چلا جا رہا تھا. خمینی انقلاب کی اگر ہم بات کریں، ہم ذرا وہ اصطلاحات استعمال کر رہے ہیں کہ جو عوام میں یا پھر ہمارے سوشل فیبرک کہنا چاہیے اس کا حصہ بنا دی گئی ہیں. یہ ہیں، سیکھ رہے ہیں آپ مشکل لفظ. نہیں، ابھی تو 2-4 میری صحبت میں آپ کی صحبت کا یہ فائدہ تو ہوا. ابھی تو 2-4 لفظ اور میں نے بچا کے رکھے ہیں، وہ بھی میں نے بولنے ہیں. اچھا. خمینی انقلاب، اس کے محرکات کیا تھے آپ کے خیال میں؟ وہ کتنا کامیاب ہے آج کے ایران میں؟ دیکھیں اگر، اور یہ سوال اس لیے میرے نزدیک امپورٹنٹ ہے کہ اگر تو وہ بہت زیادہ کامیاب ہے، اس کو عوامی پذیرائی حاصل ہے، تو رجیم چینج کی ایک کوشش تو ہوئی ہے. بہرحال وہ ناکام ہوئی ہے، لیکن ایک کوشش ہوئی، مظاہرے بھی ہوئے. اس کے پس منظر میں جو بہت ساری چیزیں ہیں اس پہ پھر کسی دن ہم تفصیل سے بات کریں گے. لیکن بہرحال اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں وہ چنگاریاں تو ہیں جن کو ہوا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. ان کی کیا وجوہات ہیں؟ آپ نے بات کی کہ جو انقلاب ہوا، میں نے بھی اس سے پہلے تذکرہ کیا تھا کہ ایک فکری ارتقاء کا ایک پورا پروسیس ہے. یہ پورا فکری ارتقاء شروع تو ہوا تھا سید جمال الدین افغانی سے. ہمارے یہاں وہ جمال الدین افغان کہلاتے ہیں. ایرانیوں میں ایک اور ٹرینڈ ہے کہ وہ ہر
بڑے آدمی کو نا انڈیجنائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ کوئی بڑا آدمی غیر ایرانی نہیں ہو سکتا. تو وہ سید جمال الدین افغان کو جمال الدین افغان نہیں کہتے، جمال الدین اسد آبادی کہتے ہیں. اب جمال الدین اسد آباد ایران کا ایک گاؤں ہے. ایسے ہی دعوے وہ اقبال پہ بھی کرتے ہیں کہ وہ ہمدان کے تھے، اور یہ اس طرح کی یہ قومی مزاج ہے کہ ہر بڑا آدمی شیکسپیئر، وہ ہم شیخ زبیر بھی کہہ سکتے ہیں تو بہرحال سید جمال الدین افغانی کی فکر جو پین اسلامک تھاٹ تھی، اس کے اثرات تو ہماگیر تھے، سب جگہ رہے. وہ ایران میں خود رہے بھی، بلکہ طویل عرصے تک وہ ایران میں رہے بھی، تو ان کے اثرات تھے. لیکن اس کے بعد جو ایک بڑی شخصیت ایران میں پیدا ہوئی وہ تھے ڈاکٹر علی شریعتی. بالکل. ڈاکٹر علی شریعتی مشہد سے ان کا تعلق تھا، اور سوشیولوجی میں PhD تھے فرانس سے، اور علامہ اقبال کی شاعری کو ایران میں متعارف کرانے میں ان کا بہت بڑا کردار تھا. ویسے بھی علامہ اقبال کی شاعری مقبول تھی وہاں، لیکن اس کو ایک نظریاتی آہنگ کے ساتھ ایرانی نوجوانوں اور پڑھے لکھے نوجوانوں میں متعارف کرانے میں ان کا بہت بڑا کردار تھا. ڈاکٹر علی شریعتی کے فکری اثرات بہت وسیع اور ہماگیر اور بڑے پیمانے پر تھے. ڈاکٹر علی شریعتی کا کہنا یہ تھا کہ ایک تو ہے روایتی تشیع، تعزیے ہیں، ماتم ہے، عزاداری ہے، زنجیر زنی ہے، قمع زنی ہے، ذوالجناح ہے. یہ روایتی تشیع ہے جو ہمارے بی کی سحنک ہو رہی ہے، عاشورے کی نیاز ہو رہی ہے، یہ روایتی تشیع ہے. ایک ہے، اور اسے انہوں نے نام دیا صفوی تشیع کا، کہ صفوی سلطان جو تھے، بادشاہ جو تھے، وہ جب اقتدار میں آ گئے تو شیعہ ہمیشہ اپوزیشن اور ریزسٹنس اور مزاحمت اور مقاومت کی فورس رہے ہیں مسلمانوں کے معاشرے میں، ایک مزاحمت کا استعارہ رہے. اب پہلی دفعہ ایران میں ان کو اقتدار حاصل ہو گیا تھا تو عادت نہیں تھی اقتدار کی. اب شیعہ عوام کو قائل کیسے کریں گے کہ بھائی اب ہم حکومت میں آ گئے ہیں تو اب ہمیں اپوزیشن نہیں کرنی ہے، مزاحمت نہیں کرنی ہے. تو انہوں نے ایک پورا پیرافرنیلیا بنایا، یہ روایات کا، رسوم کا، رواج کا، خرافات کا، اور انہی میں مصروف کر دیا لوگوں کو. لیکن اس کے پیرالل، اس کے متوازی ایک علوی تشیع جس کے فلیگ بیئرر ملا صدر الدین شیرازی تھے، اور ڈاکٹر علی شریعتی نے اس کو ریوائیو کرنے کی کوشش کی کہ تشیع کی جو اصل روح ہے، تشیع کی جو اصل اسپرٹ ہے، وہ مزاحمت ہے، وہ مقاومت ہے، وہ وقت کے یزید کے خلاف کھڑا ہونا ہے، وہ ان کے خلاف مزاحمت کرنا ہے، وہ طاقت اور اقتدار کو غلط راستوں پر نکلنے سے بچانا ہے. یعنی وہ حسین تم نہیں رہے، تمہارا گھر نہیں رہا، مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا، یہ کیفیت ہے. تو اس تشیع کو دوبارہ ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. پھر سب سے اہم حسینی ارشاد میں مشہد میں ان کے لیکچرز ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں، اور ان لیکچرز نے ایک انقلابی روح بیدار کر دی ایران کے نوجوانوں میں، اور خاص طور سے پڑھے لکھے نوجوانوں میں. ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کا لیکچر سننے کے لیے جمع ہوتے تھے. ایک تو اہم فکری سطح پر ایک اہم کردار ڈاکٹر علی شریعتی کے افکار نے ادا کیا. بالکل. علامہ اقبال کی شاعری کا بہت اہم کردار تھا. اس کے بعد شاہ کی حکومت کی جو ایٹراسٹیز بڑھتی چلی جا رہی تھیں، ان کے خلاف عوامی سطح پر ایک ریزنٹمنٹ بھی موجود تھی. پھر وہ انقلابوں کا زمانہ بھی تھا، وہ ایک ایج آف ریولوشنز تھی. ملکوں میں انقلاب ہو رہے تھے، سوشلسٹ انقلاب ہو رہے ہیں، کمیونسٹ انقلاب ہو رہے ہیں، کہیں کون سا انقلاب ہو رہا ہے، کون سا انقلاب ہو رہا ہے. تو اس نے ایک عوامی تحریک کو بلڈ اپ کیا، اور شاہ کے خلاف ایک تاریخی انقلاب ہوا. انقلاب کے تعلق سے اہم بات یہ ہے کہ دنیا میں شاید ہی کوئی انقلاب ایسا ہوا ہو کہ جس میں اتنے بڑے پیمانے پر ملکی آبادی نے حصہ لیا. ایسٹیمیٹس یہ بتاتے ہیں کہ ملکی آبادی کا 67% ڈائریکٹلی انوالو تھا انقلابی تحریک میں. عام طور سے 25 to 35-40% لوگ انقلابی اسٹرگل میں انوالوڈ ہوتے ہیں. یہ وہ انقلاب تھا کہ جس میں 67% کے قریب لوگ، 67% آبادی براہ راست انوالوڈ تھی پورے اس انقلابی عمل میں، ریولوشنری پروسیس میں. آیت اللہ خمینی، آیت اللہ روح اللہ موسوی خمینی، جن کا اصل تعلق لکھنؤ سے تھا، یہ بھی ایک دلچسپی کی بات ہے. ایران سے انہیں جلا وطن کیا گیا تھا. وہ ایک جینوئن آئیڈیولوگ تھے، ایک بہت طویل جد و جہد تھی، قربانیوں کی ایک داستان تھی، اور بالکل، اور اس کے علاوہ عوامی سطح پر بہت پذیرائی موجود تھی. شاہ کے ظلم بہت تھے، انہوں نے بہت اچھا. پھر اس کے علاوہ انہوں نے تھیوریٹیکلی ڈیولپ کیا انقلاب کی آئیڈیالوجی کو، انقلاب کے نظریے کو ڈیولپ کیا. ولایت فقیہ کا جو نظریہ ہے، جو ایک طرح سے آپ کہہ لیجیے موجودہ رجیم کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس پہ بہت کام کیا. اس پہ شیعہ علماء کو بھی بہت اعتراضات رہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کو. لیکن ہم جو بات کر رہے تھے کہ انقلاب ہو گیا فروری 1979 میں آیت اللہ خمینی پیرس سے واپس ایران آ گئے، اور تاریخی استقبال ہوا ان کا تہران. اس کے بعد ایک سول وار کا پیریڈ ہے. لوگ اعتراض یہ اٹھاتے ہیں نا کہ غیر فطری جب کوئی تبدیلی آتی ہے تو اس کے نتیجے میں یہ تو ہوتا ہے. اصل میں عوامی تحریکیں اسی طرح سے چلتی ہیں کہ عوام کے کوئی بھی تحریک قیادت جنم نہیں دیتی ہے. تحریکیں عوام کے دلوں میں، عوام میں قیادت انقلاب کی لہروں پر سوار ہو کر کے آتی ہے. عوام میں جذبات ہوتے ہیں کہ یہی کام پاکستان میں ہوتا ہے، آپ اس پر اعتراض. عوام میں جذبات ہوتے ہیں کہ قیادت جن کو ریڈ کرتی ہے، فورسی کرتی ہے، اور ان کو ایک ڈائریکشن دیتی. مختلف عوامل ہوتے ہیں جو بیک وقت کار فرما ہوتے ہیں کسی بھی انقلابی عمل میں. وہ ایک مشترک گول، ایک مشترک دشمن کے خلاف جد و جہد کر رہے ہوتے ہیں، ایک مشترک مخالف کے خلاف کام کر رہے ہوتے ہیں. وہ مشترک مخالف ان کے آپسی اختلافات کو دبائے رکھتے. لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب وہ مشترک مخالف آگے سے ہٹ جاتا ہے تو پھر وہ مختلف فیکشنز ان کے
پرانے اختلافات ابھر کر کے آتے ہیں، عود کر آتے ہیں، اور وہ پھر باہم دیگر ایک دوسرے سے الجھنے لگتے ہیں، لڑنے لگتے ہیں، اور ایک سول وار اور انارکی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ لہٰذا انقلاب تو جہاں جہاں بھی ہوئے ہیں، ریولوشن از آلویز فالوڈ بائی این انارکی۔ جہاں جہاں انقلاب ہوتا ہے اس کے بعد انارکی ہوتی ہے۔ انارکی میں جو قوت، جو فیکشن، جو گروہ، جو طبقہ فاتح کے طور پر ابھر کر کے سامنے آتا ہے، وہی قوم کا اور ملت کا مستقبل طے کرتا ہے۔ تو یہ تو انقلابی عمل تو اسی طرح سے ہوتا ہے، اس میں کوئی انہونی بات نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، سب کچھ بہت اچھا چل رہا ہے، اور اس کے بعد رجیم چینج کی کوشش ہوتی ہے، موجودہ جو کوشش ہو رہی ہے، موجودہ کوشش، کنٹمپریری اٹیمپٹ ناکام ہوا، گو کہ ہم یہ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں اس معاملے میں کہ کہیں تو کوئی چنگاریاں تھیں نا جنہیں ہوا دینے کی کوشش کی گئی، عوام میں کہیں نہ کہیں تو بدزنی تھی، کچھ نہ کچھ ایسے فیکٹرز ہوں گے کہ جس کے نتیجے میں ایک سپر پاور نے یہ سمجھا کہ ہم یہاں پہ کامیاب ہو سکتے ہیں، جس طرح وہ پہلے بھی ہوئے ہیں۔ تو وہ کیا فیکٹرز ہیں، اگر آپ اس پہ مختصر ہماری چنگاریاں نہیں، وہاں تو پوری آگ اور الاؤ موجود تھا۔ یہی مسئلہ ان کے ساتھ بھی تھا کہ وہ ایک جبر نے ایک بڑے جبر کو نسبتاً چھوٹے جبر نے ریپلیس کر لیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کا شروع میں تو وہ صحیح چلتا رہا۔ امام خمینی کی طبیعت میں اور ان کی شخصیت میں وسعت بہت تھی، بہت اکوموڈیٹو پرسنالٹی تھی، چونکہ فلسفے کا بیک گراؤنڈ تھا تو اکوموڈیٹو وہ بہت تھے۔ مثلاً اہل سنت کے یہاں میلاد شریف ہوتی ہے 12 کو، ایک روایت 10 کی بھی ہے، ہمارے اہل تشیع کے یہاں 17 کو ہوتی ہے۔ امام خمینی کے پاس سارے قوم کے علماء پہنچ گئے کہ 17 کو میلاد شریف ہوگی۔ امام خمینی نے کہا نہیں، ہم ہفتہ میلاد منائیں گے تاکہ سب کو اکوموڈیٹ کیا جا سکے۔ تراویح کے مسئلے پر یہی ہوا کہ لوگوں نے ان سے کہا کہ ہمارے یہاں تو تراویح نہیں ہو سکتی ہے، تو آپ منع کریں سنیوں کو بھی۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اگر میرے بس میں ہوتا تو میں تم سے بھی پڑھواتا، کیونکہ گھروں میں تم بھی نہیں پڑھتے ہو تو تراویح بھی ہوگی۔ انہوں نے اجازت دی۔ ان کے ایسے بہت سے فیصلے تھے، مگر ظاہر ہے مذہبی طبقے کی اپنی محدودیتیں ہوتی ہیں، اپنی لمیٹیشنز ہوتی ہیں، اور ایک انیٹ سا جبر ہوتا ہے کہ جو ان کے اندر انکارپوریٹڈ ہوتا ہے، تو وہ سب کیفیتیں وہاں موجود رہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک اور چیز یہ ہوئی انقلاب کے ساتھ ہی کہ عالمی سینکشنز آ گئیں وہاں پر۔ معاشی طور پر ایران کے حالت جو پہلے بہت اچھی تھی وہ اتنی اچھی نہیں رہی۔ اس سے ایک فائدہ بھی ہوا اور ایک نقصان بھی ہوا۔ فائدہ یہ ہوا کہ ایران معاشی طور پر، داخلی طور پر خود انحصار ملک بننے لگا، سیلف ڈیپینڈنٹ ملک ہو گیا۔ وہ سب چیزیں خود ہی پروڈیوس کرنے لگے، ان کی انڈیجنس پروڈکشن بہت بڑھی اور بہت اچھی ہوئی۔ نقصان یہ ہوا کہ ایران معاشی طور پر عالمی برادری سے کٹ گیا اور بہت پیچھے رہ گیا، پچھڑتا چلا گیا۔ تو اس کی وجہ سے بھی لوگوں میں ایک ریزنٹ میں وہ انقلابی جوش جب آہستہ آہستہ سرد ہوا تو لوگوں کو زندگی کے حقیقی حقائق، جو زندگی کے حقائق تھے، ان سے جب سابقہ درپیش ہوا تو معلوم ہوا کہ محض نعرے اور انقلاب تو پیٹ نہیں بھرتے ہیں۔ تو لوگوں میں اس طرح، اس حوالے سے بھی لوگوں میں ایک تحفظات اور یہ بے چینی بڑھتی چلی گئی۔ تو بہرحال تو یہ ہوا، تو اس کے حوالے سے بھی ایرانی قوم جو اپنے مزاج میں ایک لبرل قوم ہے، اس کے حوالے سے بہت ایک ریزنٹمنٹ بڑھتی چلی گئی۔ نتیجتاً ایران میں رجیم جو تھی وہ بہت جلد ان پاپولر ہونے لگی، لیکن بہرحال اتنی بھی ان پاپولر نہیں تھی جتنا ویسٹرن میڈیا ہم کو دکھاتا ہے۔ میں نے آپ سے کہا نا، انقلابی عمل میں 67% لوگوں نے حصہ لیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو سب سے مقبول نظریہ اور مقبول بیانیہ ایرانی عوام میں بہرحال انقلاب اسلامی ہی تھا، اور سب سے مقبول رجیم جمہوریہ اسلامی ہی تھی۔ یہ بات بالکل غلط ہے کہ عوام کی اکثریت ان کے خلاف تھی، قطعاً کسی دور میں بھی ان کے خلاف اکثریت نہیں رہی ہے، بلکہ اس رجیم کو قاطع اکثریت کی حمایت ہر دور میں حاصل رہی ہے۔ لیکن انریسٹ بھی تھا، ریزنٹمنٹ بھی تھی، تحفظات بھی تھے، عدم اطمینان بھی تھا، شکایتیں بھی تھیں، شکوے بھی۔ ان کو ایڈریس کرنے کے لیے خود انقلابی رجیم کے اندر سے اصلاح پسند لوگ اور ریفارمسٹ اٹھتے رہے، سید محمد خاتمی جیسے، سید محمد علی ابتہی جیسے، ہاشمی رفسنجانی جیسے، حسن روحانی جیسے، اور دوسری طرف ہارڈ لائنرز بھی موجود رہے ہیں، محمود احمدی نژاد جیسے، رئیسی ابراہیم رئیسی جیسے، قاسم سلیمانی جیسے لوگ۔ تو یہ ایک انٹرنل ٹگ آف وار بھی چلتا رہا ایران میں کہ ہمیں ماڈریٹ ورژن چاہیے انقلاب کا، جس کے سب سے بڑے فلیگ بیئرر یا ریپرزینٹیٹیو ان کے صدر سید محمد خاتمی ہوا کرتے تھے، جو ڈائلاگ بٹوین سویلائزیشنز کے قائل تھے، اور دوسری طرف ایک ہارڈ لائنر اپروچ بھی موجود رہی۔ تو وہ ریزنٹمنٹ اور وہ رکھنے، وہ ڈرا بیکس تو موجود تھے، اور ایسے میں جب ایسی چیزیں ہوتی ہیں، انٹرنیشنل پلیئرز کو، انٹرنیشنل قوتوں کو بھی پینیٹریٹ کرنے کا موقع ملتا ہے، اور انہوں نے وہ موقع نہیں گنوایا، اور انہوں نے ایران کے سسٹم میں پینیٹریٹ کیا اور ریجیم چینج کی کوششیں کی۔ بین الاقوامی سازشوں کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک سوال اور جو میرے ذہن میں آیا، اور ایک بہت زیادہ کچھ طبقوں کی طرف سے الزام بھی لگتا ہے، اور بہرحال کچھ نہ کچھ اس میں حقیقت بھی ہے، کہ ایران پر پراکسیز کا الزام لگتا رہا ہے، ہاں، جسے وہ محور مقاومت کہتے ہیں، ایکسس آف ریزسٹنس۔ بہت سارے ممالک سمیت جو ہمارا اپنا ملک ہے وہ بھی اس سے کہیں نہ کہیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی افیکٹ ہوتا ہے۔ میرا تعلق کراچی سے ہے، آپ کو لاتعداد اس کی مثالیں ملیں گی، بہت ساری رپورٹس آپ کو ملیں گی۔ پھر ہمارے ملک کے مختلف علاقوں کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جب وہاں پہ انریسٹ کی سچویشن ہوتی ہے، اس کی ڈوریں بالواسطہ یا بلا واسطہ
ایران کی طرف جاتی ہیں، بالکل، اور بلکہ پچھلے سال ہم نے کارروائی بھی کی پارا چنار. تو اس حوالے سے آپ کے خیال میں اس میں کتنی صداقت ہے؟ اور اس کی اگر اس میں صداقت ہے تو ایران آپ کی ہی باتوں کو اگر ہم مستعار لیں اور آپ کی تمام چیزوں جس فار دا سیک آف آرگومنٹ ہم اس سے درست بھی مان لیتے ہیں کہ انریسٹ ہے اور ٹنل ٹگ آف وار بھی ہے اور معاشی لحاظ سے بھی کوئی اتنا آئیڈیل سینیریو نہیں ہے وہاں پہ، ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے کیا یہ دانشمندانہ اقدام ہے کہ آپ تمام دنیا میں پہ اپنا تسلط برقرار رکھنے کی یا کسی نہ کسی طریقے سے جائز یا ناجائز اسٹیک ہولڈر بننے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے اپنے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے؟ اسٹریٹجیکلی تو یہ بات درست ہو سکتی ہے کہ اگر آپ کو جنگ سے بچنا ہے تو جنگ کو اپنے ملک کی سرحدوں سے دور لڑیں آپ. تو اسٹریٹجیکلی ایران جو ادھر ادھر یہاں وہاں ایک ایسا ماحول پیدا کر رہا تھا، جنگی ماحول آپ کہہ لیجیے یا پراکسیز کا نیٹ ورک، اسٹریٹجیکلی بھی اگر ایران کے نقطۂ نظر سے دیکھیں تو وہ غلط تو نہیں تھا کہ انہوں نے جنگ کو دور کر دیا اپنی سرحدوں سے. لیکن اصل میں نظریاتی بنیاد پر جب کوئی نظام قائم ہوتا ہے، جیسا کہ ہم نے کہا کہ ایران کا موجودہ نظام ولایت فقیہ کے نظریے کی بنیاد پر قائم ہے، تو نظریے کی ایک خاصیت ہوتی ہے کہ وہ سرحدوں میں محدود نہیں رہتا، وہ سرحدوں کو توڑ کر کے باہر نکلتا ہے اور لوگوں کو متاثر کرتا ہے. ایک پھر نظریے کو کسی ایک جغرافیائی خطے میں اقتدار حاصل ہو جائے اور نظریاتی حکومت قائم ہو جائے اور وہ حکومت اس نظریے کی کسٹوڈین ہو اور وہ یہ کوشش کرے کہ اس نظریے کو اب دوسرے ملکوں میں ایکسپورٹ کیا جائے، تو یہ معاملہ اور بھی گمبھیر اور سنگین ہو جاتا ہے. لیکن حارث اس میں تو ایران میں بھی یہی کیفیت ہوئی کہ ایک تو یہ کہ اس نظریے نے بڑے پیمانے پر اہل تشیع کو انفلوئنس کیا، ایک پھر ایرانی حکومت نے ناروا طور پر، یہ درست عمل نہیں ہے، ناروا طور پر اس بات کی کوشش کی کہ وہ انقلاب کو اور اپنے نظریات کو دوسرے ملکوں میں ایکسپورٹ کرے، اور نہ صرف یہ کہ شیعہ اکثریت کے ملکوں میں ایکسپورٹ کرے بلکہ وہ ملک جیسا کہ پاکستان سنی اکثریت کا ملک ہے جہاں شیعہ ایک اقلیت کی حیثیت رکھتے ہیں، وہاں پر بھی ایکسپورٹ کرنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے پیچیدگیاں اور مسائل پیدا ہوئے. اور یہ جتنی گمبھیر صورتحال ہم کو نظر آتی ہے کہ یہاں اور وہاں ایران کی گڈ ول ایگزسٹ نہیں کرتی کسی درجے میں، گرچہ اب شہادتوں کے بعد وہ گڈ ول کچھ بحال ہوئی ہے، مگر عام طور سے ایران پر جو ایک بڑا اعتراض ہے کہ وہ دوسرے ملکوں کے داخلی معاملات میں مداخلت کرتا ہے اور یہاں پر گروہوں کو تقویت دیتا ہے، مختلف گروہوں کو کھڑا کرتا ہے. اس بات میں حقیقت ہے، اس سے انکار کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے. ایران نے ماضی میں یہ کیا ہے اور اس کا خمیازہ بھگتا ہے، اور ایران کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن اصل میں ایک نظریہ سرحدوں میں مقید نہیں رہتا، اور پھر نظریاتی حکومت کو یہ اپچ ہوتی ہے کہ وہ اپنے نظریے کو دوسرے ملکوں میں ایکسپورٹ کرے، جس کے نتیجے میں پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں. اور یہ سمجھنا چاہیے ہمیں بھی اور انہیں بھی کہ اس کا فائدہ کسی کو نہیں ہوتا، اس کا نقصان ہوتا ہے. وہ آگ بھڑکتی ہے کہ جو خود جلا کر بھسم کر دیتی ہے آپ کو. لیکن حارث اس میں اسی معاملے میں آپ کی ہی تمام باتوں کو ہم درست مانتے ہوئے آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی باتوں میں کنٹرڈکشن ہے؟ ایک جانب آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک ایسا خطہ کہ جو تعلیمی تہذیبی لحاظ سے بہت رچ ہے، وہاں پہ علم کے دریا بہہ رہے ہیں اور بحث اور مباحثے کے ذریعے سے ایک دوسرے کو قائل کیا جا رہا ہے. ہم نظریے کی ترویج اور تبلیغ چاہتے ہیں، اور یہ ایک بنیادی سی چیز ہے. کوئی بھی انٹلیکچوئل اگر وہ کسی چیز کو خود درست سمجھتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا وہ نظریہ، اس کی تبلیغ ہو اس نظریے کی اور وہ پھیلے، اسے قبولیت عامہ حاصل ہو. ایران بھی یہ چاہتا ہے کیونکہ ان کے نزدیک وہ نظریہ درست ہے. تو کیا یہ ضروری نہیں تھا جس طرح مشنریز کام کر رہی ہوتی ہیں، مختلف ممالک کی مشنریز، مختلف نظریات کی مشنریز مختلف ممالک اور علاقوں میں کام کرتی ہیں، گو کہ ان کے کام کرنے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے. ایران کی جانب سے بھی اس نظریے کی ترویج اور تبلیغ کے لیے اس طرح کے مشنریز جو ہے وہ بھیجی جاتی، لیکن ہم جن واقعات کی طرف سے ہم بہت ساری باتیں اس طرح کھل کے نہیں کہہ سکتے، اور اس میں شاید بہت بڑا ریزن یہ ہے کہ کوئی اور تو نہیں ہے پس خنجر آزمائی، ہم یہ قتل ہو رہے ہیں، ہم یہ قتل کر رہے ہیں، تو اس لیے یہ وقت نہیں ہے یہ بات کرنے کا. لیکن ہم زینبیون کی بات کرتے ہیں، فاطمیون کی بات کرتے ہیں، تو کوئی نظریاتی بحث ہمیں نہیں ملتی ہے، کسی نقطے پر کوئی آرگومنٹ نہیں ملتا ہے ہمیں. تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ فارسی کا ایک شعر ہے، بتکلم بخاموشی بتبسم بنگاہ میتوان برد بہر شیوا دل آسان ازمن. آمین آمین، ہمارے لیے دعا کیجیے کہ محبوب جب دل چھیننا چاہتا ہے تو وہ بتکلم بخاموشی بتبسم بنگاہ، وہ مسکراہٹ سے بھی دل چھین لیتا ہے، وہ غصے سے بھی چھین لیتا ہے، وہ آنکھوں سے بھی چھین لیتا ہے، وہ ہونٹوں سے بھی چھین لیتا ہے. تو نظریہ جب ایکسپورٹ ہوتا ہے وہ ہر ایک طریقے سے ہوتا ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بلی کا رنگ سیاہ تھا یا سفید، جب تک کہ وہ چوہا پکڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے. تو میں اس کے حق میں نہیں ہوں جو ایران کر رہا ہے، میری نگاہ میں وہ غلط. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کر رہا ہے؟
کر رہا ہے، بالکل وہ تو یقینی بات ہے کر رہا ہے، اور غلط کر رہا ہے، نہیں کرنا چاہیے. اس کے نتیجے میں پیچیدگیاں پیدا ہو رہی ہیں، اس کے نتیجے میں خود ایران کو نقصان ہو رہا ہے، باقیوں کو تو ہو ہی رہا ہے، ہمیں تو ہو ہی رہا ہے نقصان، خود ایران کو نقصان ہو رہا ہے. لیکن جو کچھ ہو رہا ہے وہ غلط ہے، وہ ناروا ہے، اس سے نقصان سب سے زیادہ ایران کو ہوا ہے. لیکن یہ کہ وہ ایز اے میٹر آف فیکٹ وہ سب کچھ ہو رہا ہے، ہم اس پہ احتجاج کر سکتے ہیں نا، مذمت کر سکتے ہیں، نہیں ہونا چاہیے، اس کی روک تھام کے لیے کوشش کر سکتے ہیں. اور اس کی ریکروٹمنٹ کے حوالے سے بھی ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے ملک سے بھی اس کی ریکروٹمنٹ ہوتی ہے. کراچی کی ہم بات کریں، پارا چنار کا آپ نے نام لیا، گلگت بلتستان کے حوالے سے، اور یہ الزامات لگتے بھی ہیں، اور کہیں نہ کہیں اس میں صداقت بھی ہوتی ہے، کیونکہ کچھ حکومتی ادارے اس حوالے سے ڈاکومنٹڈ رپورٹس بھی پبلش بھی کر چکے ہیں اب تو، کہ زائرین یہاں سے جاتے تو ہیں لیکن واپس نہیں آتے ہیں. تو اس پہ کافی شور بھی ہوا. تو بہرحال ان حقائق کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جٹلا، اور یہ وہ حقائق ہیں کہ جن کو تسلیم تو کیا جاتا ہے، ہاں اس کی توجیحات مختلف لوگ پیش کرتے ہیں. میں تو اس کی کوئی توجیہ بھی پیش نہیں کرنا چاہوں گا، جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے. لیکن یہ کام بھی بالکل ویسے ہی ہوا کہ جیسے بہت سے کام اچھی نیت اور اچھے ارادے سے شروع ہوتے ہیں اور بعد میں ایک منفی ڈگر پر چل نکلتے ہیں. شروع میں انقلاب کے فوراً بعد آیت اللہ خمینی نے فلسطین کی تحریک مزاحمت کی حمایت شروع کی، یاسر عرفات کی حمایت بھی شروع کی. ابتدا میں یاسر عرفات نے ان کی حمایت بھی کی، پھر انہوں نے یاسر عرفات کی حمایت بھی کی. اور حماس کی حمایت، شیخ احمد یاسین خود بھی غالباً ایران آئے تھے اور بڑے پیمانے پر حماس کی حمایت کا سلسلہ بھی شروع کیا. اسی طرح لبنان شیعوں کا ایک مرکز رہا ہے تاریخی طور پر، بالکل، اور اصل علمی مرکز شیعوں کا لبنان ہی میں ہوا کرتا تھا. اور ایران میں جو شیعہ ہیں وہ ویسے بھی لبنانی شیعوں سے انفلوئنسڈ رہے ہیں. تو انہوں نے لبنان میں بھی شیعہ گروہوں کو مسلح کرنا شروع کیا، ان کی تربیت کرنا شروع کی. اور تو اور بیلکنز کی اسٹیٹس میں، یعنی بوسنیا اور البانیہ میں بھی انہوں نے بہت انٹرونشنز کی اور وہاں پر تشیع کی تبلیغ کی کوشش بھی کی کہ جہاں پر کوئی شیعہ لوگ ایگزسٹ نہیں کرتے تھے. عراق میں جو کچھ ہوا وہ ہمارے سامنے ہے. اقلیت در اقلیت ہے بشار الاسد اور اس کے علوی اور نصیری فرقہ وہاں شام میں، وہاں پر جس طرح ایک جبر ان کے ذریعے سے مسلط رکھا اور ان کی حکومت کو جس طرح سے سپورٹ کیا جاتا رہا. ہمارے یہاں فاطمیون اور زینبیون جو پاکستان اور افغانستان میں فینومیناز رہے، جنہوں نے بہت پیچیدگیوں کو جنم دیا. تو یہ تمام چیزیں تو موجود رہی ہی ہیں اور ان کی کوئی توجیہ نہیں کی جا سکتی. ان چیزوں نے افیئرز کو بہت زیادہ کمپلیکیٹ کیا ہے، کمپلیکس کیا ہے، پیچیدہ کیا ہے، گمبھیر بنایا ہے اور معاملات کو اس قدر الجھا دیا ہے کہ ایران کو جو ایک پبلک سینٹیمنٹ، ایک پبلک کی حمایت اور سپورٹ حاصل ہو سکتی تھی، ایران اس سے بہرحال محروم رہا ہے. اور ایران کے حوالے سے لوگوں میں شکوے شکایتیں بہت بڑھتی رہی ہیں. تو یہ تو ایران کا وہ کردار رہا ہے عالمی سطح پر کہ جس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. لیکن اگر ایرانی نقطۂ نگاہ کو دیکھا جائے، حارث معذرت قطع کلامی معاف، لیکن یہ جو آپ کی ساری گفتگو ہے اس میں 2-3 موقعوں پر آپ نے بہت اچھی آپ بات کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں لیکن. تو اس سے نا مجھے ایک چیز وہ یاد آ گئی، گیم آف تھرونز ایک سیریز تھی، اور اس کا ایک بڑا مشہور ڈائلاگ ہے، شاید ہم سامعین کے لیے وہ نہ چلا سکیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ ایوری ورڈ بفور بٹ از اے بلشٹ. کہ آپ وہ تمام موقف کے جو آمد الناس کا ہے وہ بیان کرتے ہیں. نہیں، وہ میرا بھی وہ موقف ہے. اس کے فوراً بعد آپ بیان کرتے ساتھ ہی کہتے ہیں لیکن، اور اس کے بعد پھر آپ دوسرا موقف بیان کرتے ہیں. تو یہ جو کنٹرڈکشن ہے اس حوالے سے عبد الرحمن، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش معاف نہیں کرے گی آپ. نہیں، یہاں پر ان کا کوئی نمائندہ موجود نہیں ہے. ہم دونوں ایک ہی نقطۂ نظر سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان کا پرسپیکٹو بھی تو آنا چاہیے. کوئی وہ آپ پہ اعتراض کریں گے کہ تم نے ہمیں ڈسکس کیا اور ہمارا موقف دیا ہی نہیں، یا تو ہمارے نمائندے کو بلا لیتے. تو مجھے نہیں، میں تھوڑا ہی ہوں، میں تو آپ کا نمائندہ ہوں. تو اصولی بات تو میں نے کر دی بالکل کہ یہ جو پراکسی وارفیئر تھا یہ کسی کے بھی حق میں نہیں ہو. کولڈ وار کے زمانے میں امریکہ اور سوویت یونین کی پراکسیز تھیں، ان سے بھی تباہی ہوئی ہے. باقی بعد کی پراکسیز رہیں وہ بھی تباہی کا سبب بنتی رہی ہیں. انڈیا کی پراکسیز اگر پاکستان میں آپریٹ کرتی ہیں یا پاکستان کی پراکسیز کہیں اور جگہوں پر آپریٹ کرتی ہیں تو الٹیمیٹلی کوئی بڑا فائدہ نہیں ہوتا. اور ہاں، پاکستان کا کردار نسبتاً پازیٹیو رہا بھی ہے کسی حد تک. پاکستان دیکھیں اگر چاہتا تو پراکسی وارز چلا سکتا تھا، لیکن نہ کشمیر میں ہم نے آج تک کچھ کیا، نہ ہم نے افغانستان میں کچھ کیا، نہ خالستان کی تحریک سے ہمارا کوئی تعلق ہے، نہ ہی اسی طرح ہم بہرحال ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. تو بہت شریف لوگ ہیں آپ. تو جس طرح ہم مثبت کردار ادا کر رہے ہیں، حالانکہ جغرافیائی اعتبار سے ایسا مثبت کوئی نہیں کر
جغرافیائی اعتبار سے ہم بھی اتنے ہی اہم ہیں جتنا ایران ہے. نہیں یہ درست بات ہے. تو بہرحال میں یہ جو کہنا چاہ رہا تھا کہ پراکسی وارفیئر کا آؤٹ کمز پازیٹیو نہیں ہوتے, تو یہاں بھی نہیں ہونا چاہیے تھا, پراکسی وارفیئر نہیں ہونا چاہیے تھا. مگر ایران نے یہ کہا کہ ہمیں پراکسی وارفیئر میں دھکیلا گیا. عراق میں انقلاب کے فوراً بعد صدام حسین نے جنگ مسلط کر دی ایران پر, 7 سال جنگ چلی. اسرائیل پہلے دن سے ایران کے اس انقلاب کو ایک رد انقلاب کی قوت کے طور پر انڈو کرنے کے لیے کوششیں کر رہا ہے. امریکہ کے ساتھ شروع ہی میں ٹھن گئی تھی کہ جب امریکی سفارت خانے پر طلبہ نے قبضہ کر کے تمام عملے کو یرغمال بنا لیا تھا اور امام خمینی نے یرغمال واپس لوٹانے سے انکار کر دیا تھا, تو ایک محاربانہ ایک جنگی کیفیت امریکہ کے ساتھ بھی ہو گئی تھی. عرب ریاستوں نے, عرب بادشاہتوں نے ایران کے انقلاب کو اپنے لیے ایک خطرہ سمجھا اور یہ سمجھا کہ بیداری کی جو لہر ایران سے شروع ہوئی ہے وہ ان کے عوام تک بھی پہنچے گی اور ان کے عوام ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے. لہٰذا انہوں نے بھی تمام تر کوشش شروع کر دی کہ وہ اس انقلاب کو دوبارہ سمت معکوس کی طرف لوٹا دیں. نتیجہ کیا ہوا کہ ایرانی حکومت کا کہنا یہ ہے کہ اس سب کے رد عمل میں ہمیں وہ سب کرنا پڑا کہ جو ہم نے کیا. اس سے میرا اور آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے, مجھے بھی اختلاف ہے. شام میں جو کچھ ہوا, اہل سنت کو جس طرح سے قتل کیا گیا ہے, جس طرح سے ظلم اور جبر کیا گیا ہے, جس بہیمانہ طریقے سے قتل عام ہوا ہے, بستیوں کی بستیاں اجاڑ دی گئی ہیں, شہروں کے شہر ویران کر دیے گئے ہیں اور تہذیب کے مراکز کو کھنڈر بنا دیا گیا ہے, اس پر میرا بھی دل کوڑتا ہے. عراق میں جو کچھ ہوتا رہا ہے, جو کچھ مطلب باقی جگہوں پر یمن میں ادھر ادھر ہوا ہے, وہ یقیناً قابل توجیہ نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ جو عالمی معاملات ہوتے ہیں, انٹرنیشنل افیئرز ہوتے ہیں, ان کا ایک رخ نہیں ہوتا, وہ ملٹی فیسٹ افیئرز ہوتے ہیں. وہ بہت سطحی نہیں ہوتے, ان میں سطحی مطلب شیلو اور سرفیس نہیں ہوتے, ان میں بہت ڈیپتھ ہوتی ہے, ان میں کئی اینگلز ہوتے ہیں, کئی موقف ہوتے ہیں, اور جو موقف آپ لیتے ہیں وہ محض اینگل اور زاویہ نگاہ کی بات ہوتی ہے کہ آپ کس زاویے سے تمام معاملات کو دیکھ رہے ہیں, ویو کر رہے ہیں, انویسیج کر رہے ہیں. تو ایک زاویے سے آپ دیکھیں گے تو وہ آپ کو ایٹراسٹی لگے گی, ظلم لگے گا, جبر لگے گا. دوسرے زاویے سے دیکھیں گے تو آپ کو مصلحت لگے گی, وقت کی ضرورت لگے گی, وقت کا تقاضا لگے گا. تیسرے زاویے سے دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ ایک بہتر فیصلہ تھا. چوتھے زاویے سے دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ اس سے بہتر آپشنز موجود تھے, اس فیصلے کو اوائڈ کیا جا سکتا تھا. تو یہ سب پرسپیکٹیوز کی گیم ہوتی ہے. اور ایک آخری بات, پاور پالیٹکس میں ایک ہی اصول چلتا ہے اور وہ ہوتا ہے مفاد. بالکل. تو پاور پالیٹکس تو مفاد کے گرد گھومتی ہے, مفاد اور قومی مفاد کے گرد. تو اس پہ میری اور آپ کی رائے ہو سکتی ہے, وہ اخلاقیات کی بنیاد پر ہے, مگر پاور پالیٹکس کے کوئی اخلاقی اصول نہیں ہوتے. نہ ایران کے یہاں ہوتے ہیں, نہ امریکہ کے یہاں ہوتے ہیں, نہ اسرائیل کے یہاں ہوتے ہیں. بالکل. اسی بات سے اگلا سوال جو میرے ذہن میں آیا اور میں وہی کرنا چاہتا ہوں کہ جواب ٹھیک ہو گیا. جواب ٹھیک ہے جی آپ کی, لیکن سے پہلے والی تمام باتوں سے میں متفق. چلیں اس کی طرف بھی ہم آئیں گے کہ نتیجہ کیا نکلے گا اور کون سا نتیجہ کس کے فائدے میں ہوگا. اس سے پہلے ایک جو چیز میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں, یا میری آبزرویشن یہ ہے کہ جنگ کو پرولونگ کیا جا رہا ہے, غیر ضروری طور پر طوالت کا شکار ہو رہی ہے. مطلب جنگ ہے, جنگوں میں ایسا ہی ہوتا ہے بہرحال, لیکن کبھی بہت زیادہ سختی ہو جاتی ہے. ہم نے دیکھا کہ ایک ملک کی پوری لیڈرشپ کو ہی ختم کر دیا گیا, اور پھر جو ہے وہ کبھی آبنائے ہرمز کو کھولنے کا اعلان کیا جائے, کھولنے کا, اور کبھی بند کر دیا جاتا ہے. کبھی ایک پارٹی رستہ روکتی ہے, کبھی دوسری پارٹی رستہ روکتی ہے, اور پرولونگ اس کو کیا جا رہا ہے. میرے 2 سوال ہیں یہاں پہ. پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ پرولونگ کیا جانا کس کے فائدے میں ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ ہم امریکہ, ایران اور اسرائیل کا نام بھی لیتے ہیں اور اسی کو ڈسکس بھی کر رہے ہیں, لیکن بہت سارے اسٹیک ہولڈرز اور بھی ہیں, جس طرح ہم پہلے بھی گفتگو کر رہے تھے. تو آپ کے خیال میں کون کون سے اسٹیک ہولڈرز ہیں کہ جو پردے کے سامنے یا پھر پس پردہ جو ہے وہ اس ساری جنگ کو فیول بھی پرووائڈ کر رہے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ بس یہ معاملہ لگا رہے, یہ کسی کنارے یہ کشتی نہ پہنچے, لیکن یہ معاملہ چلتا رہے جس میں ان کا فائدہ بھی ہے. اور دیکھیے اس زمن میں چند اسٹیک ہولڈرز تو بہت ایویڈنٹ ہیں. گلوبل سٹیج پر جو کچھ تبدیلیاں ہو رہی ہیں اور جو کچھ سٹیج پلے ہو رہا ہے, اس میں امریکہ اور چائنا کی رسے کشی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. رشیا ایک بہت سائلنٹ مگر بہت امپورٹنٹ کیریکٹر کے طور پر ایگزسٹ کرتا ہے. باقی فرسٹ ایئر کنٹریز جتنے بھی ہیں, یورپ ایک بڑا اسٹیک ہولڈر ہے اور جس کو فائنینشیل اور اکنامک سٹیکس بھی اس جنگ سے وابستہ ہیں, کیونکہ یورپ کو جو LNG کی اور گیس کی سپلائز تھی وہ بہت بری طرح سے متاثر ہوئی ہیں. اس کے علاوہ بھی ملٹیپل اسٹیک ہولڈرز ہیں. خطے کے ممالک ایک بہت بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں کہ جن کی تمام تر ترقی اور جن کا مستقبل داؤ پر ہے اس جنگ سے. خود ایران ایک بڑا اسٹیک ہولڈر ہے, اور سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر تو خطے کے عوام ہیں کہ جو قتل ہو رہے ہیں, جو سفر کر رہے ہیں, جو تباہ ہو رہے ہیں, جن کی معیشت اور زندگی موت سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے. تو وہ ایک بہت بڑا اسٹیک ہولڈر ہے. تو ایک تو یہ کہ جو موجودہ عالمی نظم ہے ایک پرپیچول وار ڈیمانڈ کرتا ہے. ایک ناختم ہونے والی جنگ اس نظام کے, اس گلوبل ورلڈ آرڈر کی منفعت میں ہے. امریکہ کا وار جو انڈسٹریل کمپلیکس ہے اور جو اسلحہ سازی کا ایک پورا وہ نیٹ ورک ہے,
اور جو ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز اور ایمونیشن کی کمپنیز مل کر کے ایک ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس تشکیل دیتی ہیں، اس کی ناگزیر ضرورت ہے ہر وقت ایک جنگ کا ہوتے رہنا. اسی کے نتیجے میں امریکہ کی معیشت کا پہیہ چلتا ہے، اسی کے نتیجے میں امریکہ کی ہیجمنی اور مونوپلی قائم ہوتی ہے، اسی کے نتیجے میں امریکہ اپنے عوام کو یکسو رکھتا ہے، اسی کے نتیجے میں امریکہ فرضی دشمن کے سراب سے اپنے لوگوں کو ڈراتا ہے اور اپنی قوم میں ایک یکجہتی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے جو بصورت دیگر کوئی اور ایسی چیز نہیں ہے کہ جو امریکی قوم کو متحد اور یکجا اور یکجان رکھ سکے. اور اسی کے نتیجے میں امریکی نظام کی ساخت اس طرح کی ہے، اس کی بنیاد اس طرح کی ہے کہ وہ جنگوں سے تقویت اور قوت حاصل کرتا ہے. اس نظام کو، یہ جو امریکہ کا ورلڈ آرڈر ہے، اسے آپ جنگ سے محروم کر دیجئے، یہ کولیپس کر جائے گا. جنگ اس کے لیے آکسیجن ہے اور امن اس کے لیے زہر قاتل ہے. دنیا میں امن ہو جائے گا، امریکہ کا ورلڈ آرڈر کولیپس کر جائے گا، امریکہ ڈکلائن کر جائے گا. جنگ رہے گی، امریکہ تقویت حاصل کرے گا، طاقتور ہوتا رہے گا. دوسرا سٹیک ہولڈر چائنا اپنے گریٹر گولز اور گریٹر آبجیکٹیوز کی طرف اس کی نگاہیں مرتکز ہیں، اور 2035 کا جو ان کا پلان ہے، ایک گلوبل پاور بننے کا، ایک اکنامک پاور، ایک پولیٹیکل پاور بننے کا پلان ہے، وہ امن کا متقاضی ہے. وہ پورا پلان، دنیا میں امن رہے گا تو چائنا اپنے اہداف کی طرف تیزی سے بڑھ سکے گا اور تیزی سے ان اہداف کو حاصل کر سکے گا. روس کی کیفیت بھی کچھ اسی طرح کی ہے. خطے کے عوام بھی امن چاہتے ہیں، لیکن اس سارے میں جنگ تو امریکہ کے مفاد اور منفعت میں ہے، اور امریکہ یہ جو اپنے مسلز فلیکس کر رہا ہے کیونکہ چین نے بہت کچھ پیش رفت کی ہے اور وہ اپنے اہداف اور مقاصد کے بہت قریب پہنچ گیا ہے. ان اہداف اور مقاصد سے چین کو ڈپرائیو کرنے کے لیے امریکہ یہاں اور وہاں اور وہاں اور وہاں جنگیں کر کے دنیا میں ایک انریسٹ پیدا کرنا چاہتا ہے تاکہ چین 2035 کے اپنے اہداف کو حاصل نہ کر سکے. اور امریکہ یہ چاہتا ہے کہ وہ کسی طرح چین کو تنازعات میں گھسیٹ کر کے لے آئے تاکہ چین اس سے ڈائریکٹلی ہیڈ آن کانفلکٹ میں آ جائے، اور اس کانفلکٹ کے نتیجے میں چین کی توجہ اپنے 2035 کے پلان سے ہٹ جائے اور وہ امریکہ کے ساتھ ایک مخاصمت اور ایک تنازع کی کیفیت میں مبتلا ہو کر کے اپنے ان اہداف سے ہاتھ دھو بیٹھے. تو امریکہ کی یہ خواہش تو ہے، لیکن میری نگاہ میں چین بہت کننگلی اور کلیورلی پلے کر رہا ہے، اور اس نے امریکہ کے اس سازش کو ناکام بھی کسی حد تک بنایا ہے اور براہ راست جنگ میں انوالو نہیں ہوا. اور جو کچھ سپورٹ کی ہے امریکہ سے متحارب گروہوں یا ریاستوں اور ملکوں کی، خود ایران کو بھی سپورٹ حاصل ہے یا پاکستان کو بھی، یہ جو پورا سفارتی عمل یہاں پر ہوا ہے اس میں یقیناً چائنا کا ایک رول اور ایک کنٹریبیوشن موجود ہے. تو وہ اس نے بیک اینڈ پر رہ کر کے بہت ڈپلومیٹکلی اور بہت ٹیکٹفلی وہ سب کام کیے ہیں، اور براہ راست اس قضیے میں ایک فریق کے طور پر میدان میں نہیں اترا ہے. یہ چائنا کی کامیابی ہے. امریکہ کی ناکامی یہ ہے کہ وہ اپنے اہداف جنگ اور مقاصد جنگ کو حاصل نہیں کر سکا. وہ رجیم چینج کرنا چاہتا تھا، رجیم چینج نہیں کرنا چاہتا تھا. میرے خیال میں امریکہ کے اہداف انسٹیبلٹی، خطے میں آل آؤٹ انسٹیبلٹی، خلیج میں آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلے دیکھنا چاہتا تھا امریکہ. دبئی میں، قطر میں، بحرین میں، سعودیہ میں، ایران اور سعودیہ کو ایک دوسرے سے لڑتا ہوا باہم دست و گریباں دیکھنا چاہتا تھا امریکہ. شیعہ اور سنی کے درمیان ایک فساد دیکھنا چاہتا تھا امریکہ. امریکہ کو شکست ہوئی ہے کہ امریکی مفاد میں کسی طور پر بھی وہ اپنے یہ مقاصد حاصل نہیں کر سکا، اور نتیجتاً اسے خود براہ راست جنگ کے میدان میں اترنا پڑا ہے. وہ ایک ایسی کیفیت پیدا کر دینا چاہتا تھا کہ جس کے نتیجے میں یہ پورا خطہ آگ اور خاک اور خون کی لپیٹ میں آ جائے. لیکن خوش قسمتی سے اس پہ پاکستان کے ریاستی اداروں کا بھی ایک اہم کردار، فیلڈ مارشل صاحب کا، اگر آپ کا اسرار، ہاں بالکل ان کا ایک بہت اہم کردار اور بہت مثبت کردار ہے، ایک تاریخی کردار ہے جو یاد رکھا جائے گا. چائنا کا کردار ہے، باقی قوتوں کا، لیکن یقیناً جو ابھر کر کے ایک شخصیت سامنے آئی ہے وہ یقیناً ہمارے فیلڈ مارشل ہیں، ہماری حکومت کے لوگ ہیں، اور فیلڈ مارشل صاحب اس کو لیڈ کرنے. بہرحال یہ ایک ریکگنائزیبل، یہ آپ یہ جملہ مترجہ ہے، لیڈ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں، ان کے ساتھ وزیر خارجہ اور نائب وزیر صاحب جو ہیں اسحاق ڈار صاحب کر رہے ہیں. چلیں لیڈ وہ کر رہے ہیں، اپنی جو مطلب کیا کہتے ہیں خدمات جو ہے وہ فیلڈ مارشل صاحب دے رہے ہیں. وہ میں ایک جملہ سن، میں اسے ایک اچھا جملہ دے، لیڈ وزیر اعظم صاحب کر رہے ہیں اور لیڈ فیلڈ مارشل صاحب لے رہے ہیں. تو لیڈ یہ لے رہے ہیں، لیڈ وہ کر رہے ہیں. حارث، اس حوالے سے یہ جو آپ کی ساری گفتگو سے دو چیزیں جو میرے وہ تشنگی، وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ کی ساری گفتگو کے نتیجے میں جہاں پیاس بجھ رہی ہے وہاں پہ پیاس لگ بھی رہی ہے. یہاں پہ دو چیزیں ہیں جو میں مزید آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں. ایک چیز تو یہ ہے کہ بار بار آپ نے چین کا جہاں ذکر کیا وہاں آپ نے 2035 کے منصوبے کا ذکر کیا، تو یہ کیا ہے اس حوالے سے ذرا سامعین کو مختصراً بتائیے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو نہیں لگتا، جو میری آبزرویشن ہے اس سارے اس میں سینیریو میں، اگر امریکہ حملہ کر دیتا ہے بالفرض، خدا نخواستہ زمینی حملہ کرتا ہے، وہ اپنے فیلڈ ٹروپس کو داخل کر دیتا ہے ایران کے اندر، اس کی کوئی بھی وجہ وہ کہہ سکتے ہیں، جس طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ میں تہذیب مٹا دوں گا، اور اس طرح کی وہ بیان بازی بہرحال کرتے رہتے ہیں، وہ داخل کر دیتے ہیں ایٹمی ہتھیاروں کی تلاش کے لیے اور ان کو تباہ کرنے کے لیے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ سینیریو چین کے لیے زیادہ پسندیدہ ہوگا؟ اور اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے
کہ اگر امریکہ ادھر آتا ہے، اس کے بحری بیڑے اس طرف آ چکے ہیں، ساؤتھ چائنا سی کی طرف سے اس نے اپنی پکڑ تھوڑی سی ڈھیلی کی ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ جو سارا ریجن ہے اب وہاں پہ چین کے لیے اتنی ریزسٹنس نہیں، گو کہ ٹروپس وہاں موجود ہیں اس ریجن میں، لیکن ہم تائیوان کی بات کرتے ہیں، ہم جاپان کی بات کرتے ہیں، اس سارے خطے میں جہاں پہ چین کی بہت پرانی خواہش ہے کہ اس کا تسلط رہے، وہاں پہ اس کو زیادہ کھل کر کھیلنے کا موقع اس صورت میں نہیں ملے گا جب امریکہ یہاں پہ ہوگا. یہاں پہ اس کے بحری بیڑے بھی آ گئے ہیں، اس نے اپنے ٹروپس بھی اس سائڈ پہ ڈپلوائے کر دیے ہیں، پھر وہ آگے اگر خدا نہ خواستہ یہ حالات مزید ایسکلیٹ ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں وہ زمینی فوج بھی داخل کر دیتا ہے، تو اس کے نتیجے میں وہ کسی اور ایڈونچر یا مس ایڈونچر کا متحمل نہیں ہو سکے گا جو کہ چین کے حق میں ہے. اچھا، اس میں دو باتیں ہیں. تو یہ کہ 2035 چائنا کا ایک گریٹر پلان ہے دنیا کو لے کر کے، اور کچھ اہداف انہوں نے طے کیے ایک گلوبل اکنامک پولیٹیکل پاور بننے کے لیے، اور وہ اہداف ریلیٹڈ ہیں بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے ساتھ بھی، کہ وہ جو اینشنٹ سلک روڈ تھی اس کو بھی ریوائیو کریں گے اور اس کو کنیکٹ کریں گے ایک اسٹرنگ آف بیڈس کے ساتھ، اور سمندری گزرگاہیں بھی، اور یہ سب بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے، اور اس سے وہ ایک گلوبل کنیکٹیوٹی پیدا کرنے جا رہے ہیں کہ جس کے نتیجے میں تجارت فلرش کرے گی اور ایک بڑا اکنامک ایکٹیویٹی کریٹ ہوگی گلوبل سطح پر، اور اس کو کون انیشیٹ کر رہا ہوگا؟ چائنا انیشیٹ کر رہا ہوگا. اسی طرح ان کے کچھ اہداف ہیں ملٹری مائٹ کو، ملٹری پاور کو لے کر کے، پولیٹیکل پاور کو ایکسرسائز کرنے کے حوالے سے، اکنامک پاور بننے کے حوالے سے. تو امریکہ اس کو کنٹین کرنا چاہتا ہے. امریکہ چاہتا ہے کہ چین وہ اہداف حاصل نہیں کر سکے. بنیادی طور پر امریکہ چین کو سراؤنڈ کرنا چاہتا ہے، اس کو گھیرنا چاہتا ہے، اس کو کنٹین کرنا چاہتا ہے. وہ افغانستان میں بھی آیا تھا تو اسی مقصد کے لیے آیا تھا کہ اسے کنٹینمنٹ کرنا تھی کس کی؟ چائنا کی. وہ اس سے پہلے آنا چاہتے تھے کشمیر میں، نہیں آئے تو انہوں نے افغانستان میں آئے. افغانستان سے بھی میری رائے کے مطابق افغانستان سے امریکہ نے کیلکولیٹڈ ایگزٹ کیا ہے. وہ خود اپنی مرضی اور منشا کے مطابق طالبان کے سپرد اقتدار کر کے وہاں سے گیا ہے، اور اس کا اب ہمارے سامنے نتائج آ رہے ہیں کہ امریکہ میں یہ ایک پہلے سے ان کی کیلکولیٹڈ ایفرٹ تھی کہ ہم افغانستان سے خود کو ریلیف دے کر کے اپنی توجہ ایران کی طرف مرتکز کریں گے. ایک بات. دوسرے، آپ نے کہا کہ چین کو کچھ ریلیف ملا ہے کہ وہاں سے بحری بیڑے موو کر گئے، اور یہ جو اتنی موومنٹس ہوتی ہیں نا فوجوں کی، اور خاص طور سے سپر پاورز کی موومنٹس ہوتی ہیں، یہ اتنی رینڈم اور آربیٹری نہیں ہوتی کہ وہاں سے ہٹا لیا یہاں بھیج دیا. بہت کیلکولیٹڈ مووز ہوتی ہیں. کانٹینجنسی پلانس پہلے سے تیار ہوتے ہیں، پہلے سے کیلکولیٹ کیا گیا ہوتا ہے کہ اگر ہم یہاں سے ہٹیں گے تو اس کا امپیکٹ کیا آئے گا، اس کا پورا امپیکٹ انالیسس وہ پہلے سے کرتے ہیں اور پھر وہ موو کرتے ہیں. یہ پہلے سے پریزیوم کیا جاتا ہے کہ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہمارا اوپوننٹ کیا چل سکتا ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر ہمارا پلان کیا ہوگا اور یہ کیسے ہوگا. امریکہ جاپان میں موجود ہے اپنی تمام تر فوجی اور عسکری قوت کے ساتھ. ساؤتھ کوریا میں موجود ہے. افغانستان میں گو کہ وہ موجود نہیں ہے مگر میرے خیال میں موجود ہے. گلف کے پورے اس میں موجود ہے، پوری خلیج میں موجود ہے. اس کے بحری بیڑے ہر جگہ دندناتے پھرتے رہتے ہیں، یہاں وہاں ہر جگہ دندنا رہے ہوتے ہیں. تو چائنا کو کنٹین کرنے کی ان کی پالیسی تو ہے، اور وہ یہی کرنا چاہتے ہیں. اور ایران کو بہانہ بنا کر کے بھی در حقیقت وہ پس پردہ چین سے اپنے مقاصد تو حاصل کرنا چاہتے ہیں. لیکن جنگ چین کا جو گریٹر منصوبہ ہے، ایک گریٹر پلان ہے، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے، یا جو چین کے 2035 کے اہداف ہیں، جنگ ان کے راستے میں رکاوٹ ہے. اگر امریکہ کہیں پر الجھ جائے گا جنگ میں، تو امریکہ کی تو عادت ہے جنگ کرنا، امریکہ تو جنگ سے تقویت حاصل کرتا ہے، وہ چین کو جنگ میں الجھا دے گا اور براہ راست الجھانا چاہتا ہے. لیکن چین ابھی تک، میں نے جیسا کہ پہلے کہا، بہت کلیورلی پلے کر رہا ہے، وہ براہ راست میدان میں نہیں اتر رہا. آپ کے سوال کا آخری حصہ کہ اگر امریکہ اپنی زمینی فوجیں اتار دیتا ہے، تو جتنا میں ایران کو جانتا ہوں، ایرانی قوم کو جانتا ہوں، ایرانی معاشرے کو جانتا ہوں، اور اس سے بڑھ کر کے ایران کی جغرافی کو جانتا ہوں، اس کے جغرافیے کو جانتا ہوں، پہاڑی ملک ہے، پہاڑوں کے کئی سلسلے ہیں. امریکہ کے لیے اس سے بڑا کوئی تباہ کن چیز نہیں ہو سکتی. ایک بھیانک خواب ہوگا امریکیوں کے لیے اگر وہ زمینی طور پر ایران میں اترتے ہیں. افغانستان ان کا قبرستان بن سکا یا نہیں بن سکا، ایران میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ واقعتاً قبرستان بن سکتا ہے. یہاں پہ ایک اور کنٹروورشل سوال ہے، شاید کنٹروورشل کچھ لوگوں کے لیے نہ ہو، لیکن جہاں یہ بات ہوتی ہے ایران کی مماثلت، اس حوالے سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی افغانستان کی طرح ان کو ہزیمت اٹھانی پڑے گی امریکہ کو. لیکن افغانستان اور ایران میں، یہ میں نہیں کہہ رہا، بہرحال ایک یہ تاثر پایا جاتا ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ افغانستان اور ایران میں جو بنیادی فرق ہے وہ غداروں کا ہے. شاید سخت بات ہو، لیکن افغانستان میں یہ کیفیت نہیں تھی، یہ والا ایلیمنٹ بہت کم تھا. آپ دیکھیں ایران کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں افسوس بھی ہوتا ہے، بہرحال ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، ہمارے سینٹیمنٹس جڑے ہوئے ہیں، اور بہرحال اس کا مقابلہ جن قوتوں کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ تو ہم خود کو نہیں کھڑا کر سکتے، کبھی بھی نہیں کر سکتے. لیکن ایران نے جو ہزیمت اٹھائی بھی ہے اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر وہاں کے غداروں کا بھی ہے. بہرحال اس سے آپ صرف نظر نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں سپریم لیڈر کو انہوں نے کھویا ہے،
آپ یہ دیکھیں انہوں نے اپنی ساری سیاسی اور فوجی قیادت جو ہے وہ گنوائی ہے. اس سے پہلے ہم تھوڑا سا چلے جائیں, اسٹیٹ گیسٹ ایک آئے اور وہ شہید کر دیے گئے. اس طرح کے واقعات جو ہوئے ہیں اس میں کہ یہ تو انٹرنل جاب ہوتی ہے, جس طرح اسپیسیفائڈ اسپیسیفک ٹارگٹ کیا جاتا ہے. سپریم لیڈر کو جو شہید کیا گیا, آپ دیکھیں کہ کچھ جگہوں پر وہ تصاویر کچھ لیک بھی ہوئی, لیکن ایک میڈیا ہاؤس نے یہ بھی کہا کہ حملے کے فوراً بعد کی تصاویر جو ہے وہ امریکہ کو مل گئی. اس کا مطلب ہے کہ کوئی تو اندر تھا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ جب آپ مماثلت اس کی کرتے ہیں افغانستان کے ساتھ, لیکن یہ الزام آپ ان پر نہیں لگا سکتے اس نہج پر جا کے, لیکن ایران کے حوالے سے تو یہ بات زبان زد عام ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے تو آپ نہیں سمجھتے کہ جب امریکہ آئے گا اور آپ کی ہی بات کو مستعار لیتے ہیں کہ وہ کیلکولیشنز کر کے آئے گا, اس نے کنٹینجنسی پلانز بنائے ہوں گے, تو جب وہ آئے گا تو آخری کچھ عرصے پہلے کی بات ہے کہ ڈرونز, انہوں نے ڈرون بنانے والی فیکٹری ایران کے اندر سے ہی پکڑی نا, تو ایران پھر ان مسائل کو کیسے حل کرے گا؟ اچھا, یہ چیلنج نہیں ہے ان کے نزدیک. یہ غدار کہہ دینا اور یہ کہ غداری ہے, یہ ایک اوور سمپلیفیکیشن ہے فیکٹس کا. عام طور سے غداری اس طرح سے ہوتی نہیں ہے. ٹیکنالوجی اتنی ڈیولپ کر چکی ہے اور یہ جو عالمی قوتیں ہوتی ہیں یہ اتنی ڈیپلی پینیٹریٹڈ ہوتی ہیں, ان کے سسٹمز اتنے ڈیولپ ہوتے ہیں اور ان کے پیرول پر اتنے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں, ان کے ٹینٹیکلز اتنے پھیلے ہوئے ہوتے ہیں, ہی ہوتے ہیں نا جو پیرول پر. لیکن وہ پرسپیکٹیو کہ مثلا آپ نے افغانستان سے موازنہ کیا تو افغانستان میں تو امریکہ کے ٹینکوں پر بیٹھ کر لوگ کابل میں آئے تھے اور 2 مہینے کے اندر اندر امریکہ نے رجیم الٹ دی تھی. تو کس طرح سے الٹی تھی؟ امریکہ تو بہت بعد میں زمین پر اترا تھا افغانستان میں, خود افغان لوگوں نے ملا عمر کو کندھار سے بے دخل کر دیا تھا. تو یہ تو سب جگہ مل جاتے ہیں, یعنی استعمار جہاں بھی جب بھی مسلط ہوتا ہے تو استعمار کے پاس اپنے مہروں کی کمی نہیں ہوتی ہے. ظاہر ہے ان کے پاس آفر کرنے کے لیے بہت کچھ ہے, وہ دنیا کو چلا رہے ہیں نا, تو ان کے پاس آفر کرنے کے لیے دینے کو بہت کچھ ہے, وہ بہت کچھ دے سکتے ہیں. بہت سے ایسے انسینٹیوز ہیں, وہ آپ کو بہت اچھے سے انسینٹیوائز کر سکتے ہیں جتنا کہ میں اور آپ یا کوئی اور رجیم شاید نہ کر سکے. تو ان کے پاس آفر کرنے کو انسینٹیوز بہت ہیں, تو وہ آپ کو انسینٹیوائز کرتے ہیں, تو انہیں بہت سے ایسے مہرے مل جاتے ہیں. اور اس میں ایران کوئی استثنا نہیں ہے, انہیں ہر جگہ مل جاتے ہیں, کوئی ایسی جگہ نہیں رہتی کہ جہاں پہ انہیں نہ ملیں. ایران کے پہلو سے یہ ہے کہ یہاں پہ کچھ چیزیں رہی ہیں, یقیناً کوئی ڈرا بیکس تھے ان کے نظام میں, لیکن رجیم نے بہرحال خود کو برقرار رکھا, یہ ایک پلس پوائنٹ ہے. رجیم اس طرح سے ڈیزائن کی گئی ہے کہ وہ افراد پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے, ڈی سینٹرلائزڈ ایک موزیک ماڈل ہے, تو اس وجہ سے وہ سسٹین کر جاتی ہے, اس میں سسٹینیبلٹی اور ریزیلینس کا مادہ بہت ہے. تو یہ کوئی ایسی خاص بات نہیں غداری کے سلسلے میں. اگر وہ وہاں پر آتے ہیں, قوم آن بورڈ ہے, اگر امریکہ زمین پر اترتا ہے تو یقیناً یہ امریکہ کے لیے ایک بھیانک خواب ہوگا اور امریکہ کو بہت ہزیمت اور نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے. حتمی طور پر تو بات بعد میں ہی کی جا سکتی ہے کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا, لیکن میرا اندازہ اور تجزیہ یہ ہے کہ زمینی جنگ کی صورت میں امریکہ کو بہت تاریخی ہزیمت سے دوچار ہونا پڑے گا. حارث بھائی, اب ہم کافی ساری چیزیں تو ہم نے آپ سے سمجھ بھی لی ہیں, سیکھ بھی لی ہیں. سمجھ لی ہیں؟ ہاں, نہیں وہ کہیں گے تو ہم آپ کو یہی نا. لیکن اب جو مسئلہ ہے کہ چلیں ساری دنیا کے مسائل چلتے رہتے ہیں, معاملات حل ہوتے رہتے ہیں, ذرا اپنے بارے میں ہم آپ سے جانیں گے کہ آپ کی کیا رائے ہے. پاکستان کی جو بھی سچویشن ہے, ہم نے اس کو بہرحال سراہا بھی, ہم نے اس کی بات بھی کی. ایک جو عام آدمی ہے جس کو کچھ تشنگی ہے کچھ معاملات میں, مثال کے طور پر ایران بھی ہمارا برادر ملک ہے, لیکن اس کے اپنے مفادات ہیں. سعودیہ کے ساتھ ہمارا ڈیفنس پیکٹ ہے, ان کے اپنے مفادات ہیں. پاکستان کے اپنے مفادات ہیں. لیکن اگر یہ معاملات بڑھتے ہیں خدا نخواستہ اگر, تو پھر لامحالہ پاکستان کو کسی جانب ایک جانب کھڑا ہونا پڑے گا جس طرح, اور اگر ہم نہیں ہوں گے تو پھر ہمارا حال انڈیا والا ہوگا. آپ دیکھیں انڈیا اس وقت چونکہ وہ کسی جانب نہیں کھڑا تھا تو اب وہ کہیں نہیں کھڑا, یہ تو اب ان کے اندر سے بھی آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں. پاکستان اس کے برخلاف پاکستان نے اپنی پوزیشن بھی واضح کی اور اس نے اسٹیپ بھی اٹھایا جس کے نتیجے میں اسے پذیرائی بھی ملی. لیکن اگر یہ معاملات خدا نخواستہ بڑھتے ہیں تو پھر وہی مسئلہ میرے ذہن میں بھی یہ ہے اور بہت سارے پاکستانی بھی یہ سوچتے ہیں کہ پھر پاکستان کا کیا بنے گا, کہ ہمارے لیے یہ مشکل نہیں ہو جائے گی کہ ایک طرف ایران ہے, ہمارا برادر ملک ہے, ہمارے سینٹیمنٹس اس کے ساتھ اٹیچ ہیں, دوسری طرف سعودیہ ہے, ہمارا برادر ملک ہے, ہمارا ڈیفنس پیکٹ ہے, ہم نے 13,000 فوجی 18 طیارے وہاں پہنچا دیے ہیں, ہماری بیس وہاں پہ پہلے سے تھی بہرحال, لیکن اب ہم چونکہ ہمارا دفاعی معاہدہ ہے تو ہم وہاں پہ چلے گئے ہیں. اگر خدا نخواستہ کسی بھی قوت کی جانب سے اور خدا نخواستہ ایران کی جانب سے حملہ کیا جاتا ہے تو پھر پاکستان کیا کرے گا؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بات پر تو شاید ایک نیشنل کنسنسس ہے, اور نیشنل کنسنسس سے زیادہ گلوبل کنسنسس بنتا چلا جا رہا ہے کہ پاکستان کا کردار اس پوری کرائسس کی سچویشن میں انتہائی غیر معمولی رہا ہے, انپریسیڈنٹڈ رہا ہے, اور پاکستان نے ایک ایسا شاندار غیر معمولی کردار ادا کیا ہے کہ جس کو دیکھ کر کے بڑی بڑی قوتیں حیران ہیں کہ ایسی چنگاری بھی یار اب اپنے خاکستر میں تھی. تو
پاکستان کا کردار، یعنی تاریخ میں ایسے موقع رہے ہیں کہ جب پاکستان جیو اسٹریٹجیکلی بہت اہم ہو گیا تھا جیو پالیٹکس میں، گلوبل پالیٹکس میں، لیکن اس وقت بڑی بڑی شخصیتیں ہوا کرتی تھیں، بڑے بڑے ڈپلومیٹس پاکستان میں ہوا کرتے تھے، ابو الحسن اصفہانی، آغا شاہی، صاحبزادہ یعقوب، ذوالفقار علی بھٹو جیسا اسٹیٹسمین، بہرحال یہ لوگ ہوا کرتے تھے. لیکن اس دفعہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو امپیکٹفلنس ہے پاکستان کی گلوبل افیئرز میں وہ ماضی کے کسی بھی موقع سے زیادہ ہے، اور پاکستان کا کردار انتہائی پازیٹیو ہے اور انتہائی میچور کردار ہے. پاکستان ایک ایٹمی قوت اور ایک ایٹمی ریاست ہے، مگر اب سے نہیں ہے، برسوں سے ہے. پاکستان کی جیو اسٹریٹجک لوکیشن نہایت اہم ہے، بہت غیر معمولی ہے، اس کو خطے میں غیر معمولی اہمیت کا حامل بناتی ہے، مگر جب سے پاکستان بنا ہے جب سے یہی جیو اسٹریٹجک پوزیشن ہے. لیکن اس جیو اسٹریٹجک پوزیشن سے لیوریج حاصل کرنا، اس جیو اسٹریٹجک پوزیشن کو استعمال کرتے ہوئے عالمی حالات میں ایک بڑا اور وسیع تر کردار ادا کرنا، اور اس ایٹمی قوت ہونے کی حیثیت اور صلاحیت کو عالمی امن کی بقا اور عالمی امن کے قیام کے لیے استعمال کرنا، یہ وہ غیر معمولی کردار ہے کہ جو پاکستان نے اس موقع پر ادا کیا ہے. اور اس پر ہماری قیادت جو بھی ڈیل کر رہا ہے، اس کو سول قیادت بھی اور ملٹری قیادت جو بھی بھی، سے کیا مراد ہے نام لیجیے. ہاں سبھی جو ڈیل کر رہے ہیں، شہباز شریف ہیں، عاصم منیر ہیں، جتنے بھی کارپرداز ہیں جو اس وقت لیڈ کر رہے ہیں اس پورے پروسیس کو، صدر آصف علی زرداری صاحب، ان کا کردار کسی سے ڈھکا چھپا نہیں. چلیے، لیکن بہرحال جو کردار پاکستان کا رہا ہے وہ ایک غیر معمولی مثبت کردار ہے، اور اس میں ایک میچورٹی نظر آتی ہے. ایک ایٹمی قوت کو اسی طرح سے بیہیو کرنا چاہیے کہ وہ پاکستان، آپ نے کہا نا کہ نان الائنڈ رہے گا، نہیں، ہماری ایک کلیئر الائنمنٹ ہے. ہماری ڈپلومیسی، ہماری فارن پالیسی میں ایک کلیئر الائنمنٹ نظر آ رہی ہے کہ ہم ہر طرح کے ظلم، ہم ہر طرح کی بدامنی، ہم ہر طرح کے انریسٹ اور ہم ہر طرح کی انسٹیبلٹی کے خلاف. ہم نہیں چاہتے کہ خطہ ڈیسٹیبلائز ہو، ہم نہیں چاہتے کہ خطے میں وار ایسکیلیشنز ہوں، ہم نہیں چاہتے کہ خطے کی اکنامک کیفیت اس کی جنگی اور اس کے امن کی مخدوش اور خراب صورتحال کی وجہ سے تباہ ہو، برباد ہو. لہٰذا ہم ایک مثبت پازیٹیو کردار ادا کر رہے ہیں، اور اس میں ہم اب تک اس حد تک تو کامیاب ہوئے ہیں کہ ہم نے دونوں متحارب فریقوں کو، دونوں فریق جو آپس میں جنگ کر رہے تھے، ایک دوسرے کی ہوا کو تلواریں مار رہے تھے، ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں تھے، ہم انہیں ایک میز پر ہم نے بٹھا دیا. ہم اور پھر نہ صرف میز پر بٹھایا بلکہ میزبانی کی مذاکرات پاکستان میں، اور یہ مطلب جو مذاکرات ہوئے ہیں ایک بریک تھرو تو ہے. اور میں اس حوالے سے اب بھی پازیٹیو ہوں، آپٹیمسٹک ہوں کہ آنے والے دنوں میں ہم مزید ایسے بریک تھروز دیکھیں گے، اور پاکستان کی یہ جو سفارتی کوششیں ہیں یہ ان وین نہیں جائیں گی، یہ یوں ہی نہیں چلی جائیں گی، بلکہ میرا خیال یہ ہے کہ دونوں فریقوں میں، ایران اور امریکہ دونوں میں یہ ریئلائزیشن موجود ہے کہ جنگ کسی کے بھی حق میں نہیں ہے. امریکہ جنگ کو پرولونگ کرنا چاہتا ہے، ایران ممکن ہے اس کے عوام جنگ سے نکلنا چاہتے ہیں، لیکن پاکستان کا کردار بہت اہم ہے. اور ایک اور چیز میں نے جو پہلے عرض کیا تھا کہ امریکہ کی یہ خواہش تھی کہ وہ خلیج کی ریاستوں کو جنگ میں دھکیل لے، میری رائے یہ ہے کہ خلیج کی ریاستوں کو جنگ سے دور رکھنے میں پاکستان کا ایک بہت غیر معمولی کردار ہے. اور پاکستان نے خلیج کی ریاستوں کو کنونس کیا کہ جو کچھ بھی ہو جائے، یہ بین الاقوامی طور پر یہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ آپ لوگ جنگ کی آگ، بھڑکتی ہوئی آگ میں کود پڑیں، لیکن آپ اس آگ کے شعلوں سے اپنے دامن کو بچا کر کے رکھیے. میری نگاہ میں پاکستان کا اس میں ایک بہت ایک اہم کردار ہے، اور پاکستان کی ڈیلیبریٹ ایفرٹس کے نتیجے میں خلیج کی ریاستیں جنگ میں کودنے سے رکی رہی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا کردار خاصا مثبت ہے، اور اس کو پاکستان کو کنٹینیو کرنا چاہیے. بہت عرصے بعد ایسا ہوا ہے کہ عالمی سطح پر پاکستان اس طرح ابھر کر کے سامنے آیا ہے. اس میں یقیناً ہماری قیادت اور ہماری لیڈرشپ مبارکباد کی بھی اور ستائش کی مستحق ہے. حارث، ایک اور بات، مذاکرات کی بھی بات ہو رہی ہے، مذاکرات چل بھی رہے ہیں. گزشتہ عرصے میں جے ڈی وینس کے ذریعے سے امریکہ کے نمائندے بھی آئے اور ایران سے بھی نمائندے آئے. جی ہاں. ایک جو تشنگی ہے، اور بہت سارے لوگ اس پہ مذاق بھی کرتے ہیں، لیکن بہرحال میں سمجھنا چاہتا ہوں، ہم ایران کے حوالے سے بات کر رہے تھے، ان کے سسٹم کو بھی ہم نے ڈسکس کیا، تاریخ کے حوالے سے بھی. معصومانہ سوال ہے میرا، مذاکرات چل کس سے رہے ہیں؟ ایران میں اگر ہم بات کرتے ہیں، شاید آپ کی طبیعت پہ ناگوار گزرے یہ بات، لیکن بہرحال نہیں، فیصلہ ساز فورم کیا ہے؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک میں کیونکہ ہمارا برادر ملک ہے، اور وہ ہمارے ہاں ہماری اصطلاح میں کہتے ہیں کہ سب جوڈس میٹر ہے یہ، تو ہم بات نہیں کریں گے فی الحال. لیکن ایک جانب سے اعلان ہوتا ہے اسٹیٹ آف ہارمز کھلنے کا، اور پھر ایک جانب سے بند کر دی جاتی ہے. تو مذاکرات کر کون رہا ہے؟ فیصلہ ساز قوت کون سی ہے جس کی بات کو آخری مانا جائے گا؟ یہ آپ کا اب تک کا سب سے مشکل سوال تھا. ایران کا نظام اتنا تہدار ہے، اتنا پیچ در پیچ ہے، اتنا کمپلیکس ہے کہ اس میں پاور کی ڈویژن جو ہے وہ بہت کمپلیکسٹی کے ساتھ کی گئی ہے. مثال کے طور پر وہاں پر ایک الیکٹڈ پارلیمنٹ ہوتی ہے،
کہ جسے براہ راست عوام منتخب کرتے ہیں، وہ کہنے کو ایک قانون ساز ادارہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہوتا ہے جس کی اپنی کابینہ ہوتی ہے، فارن منسٹر، فائنانس منسٹر وغیرہ وغیرہ، وہ بھی اسے بھی براہ راست عوام منتخب کرتے ہیں، اور کہنے کو وہ ایران کا آئینی قانونی صدر ہوتا ہے اور وہ ایگزیکٹو کو لیڈ کرتا ہے۔ دو فریق ہو گئے۔ تیسرے وہاں مجلس خبرگان ہوتی ہے، اسمبلی آف ایکسپرٹس، جو علماء اور مجتہدین کی ایک 88 علماء کی غالباً ایک، وہ بھی براہ راست منتخب مجلس ہوتی ہے، منبع ہے قوت کا۔ مجلس خبرگان رہبر کو منتخب کرتی ہے، جو ولی فقیہ بھی ہے اور نائب امام بھی ہے اور مہدی کا نمائندہ بھی ہے، اور اس کے پاس ایک الٹیمیٹ پولیٹیکل اور ریلیجس پاور بھی ہے، اور وہ ڈائریکٹلی کنٹرول کرتا ہے سپاہ پاسداران کو بھی، اور پولیس کو بھی، ارتش کو بھی، اردو کو بھی، اور جوڈیشری کو بھی۔ پھر سپاہ پاسداران انقلاب اور ایران کی جو فوج ہے وہ بجائے خود اس قدر غیر معمولی قوت رکھتی ہے کہ وہ از خود بھی اگر چاہیں تو پاور ایکسرسائز کر سکتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے بعض اوقات ایک اسٹیک ہولڈر باقیوں پہ ڈومینیٹ کر جاتا ہے، باقی ریسیس کر جاتے ہیں۔ کبھی دوسرا اسٹیک ہولڈر، ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، ڈومینیٹ کر جاتا ہے، دوسرے ریسیس کر جاتے ہیں۔ لیکن اس وقت کون سا اسٹیک ہولڈر فیصلہ کن ہے حالت جنگ میں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاسداران کو ایک غیر معمولی حیثیت حاصل ہے اس وقت جنگی کیفیت میں، لیکن بہرحال مختلف اسٹیک ہولڈرز کے درمیان ایک انٹرنل ٹگ آف وار تو وہاں چلی رہی ہے۔ اور سوال یہ نہیں ہے کہ جنگ ہوگی یا نہیں ہوگی، بہرحال میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اہم سوال نہیں ہے کہ جنگ ہوگی یا نہیں ہوگی۔ میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ اگر جنگ ہوتی ہے خدا نخواستہ تو پھر دنیا کا کیا بنے گا کیا؟ اور واقعی دیکھیں، جب ہم اس طرح کے بیانات سنتے ہیں نا، دونوں طرف سے جو مخالف قوتیں ہیں وہ اپنی اپنی جگہوں پر ڈٹی ہوئی ہیں۔ ایک بیان آتا ہے، گو کہ میں سمجھتا ہوں کہ غیر ذمہ دارانہ بیان تھا، کہ ہم ایک تہذیب کو مٹا دیں گے، بہرحال اس پہ بھی بات ہوئی۔ دوسری طرف سے بھی عزم اور ارادے کا اظہار کیا جاتا ہے، وہ اپنی جگہ پر ڈٹے ہوئے ہیں، گو کہ آپ اپنے سپریم لیڈر کو کھو دیں، آپ اپنی عسکری قیادت کو کھو دیں، اور اس کے باوجود بھی تمام تر قوتیں استعمال کیے جانے کے باوجود بھی آپ کو مذاکرات کی میز پر بھی شکست نہ دی جا سکے، تو یہ بہرحال ایک طرح کی کامیابی ہے۔ لیکن کیا واقعی، میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ مطلب ملٹی فولڈ سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ہم ایک عالمی جنگ کے دہانے پر کھڑے ہیں یا یہ ایک ایلیوژن ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر جنگ ہوتی ہے تو پھر دنیا کا کیا بنے گا؟ جس طرح پہلے بھی بات ہوئی، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ادارے، ہم یونائٹڈ نیشن کی بات کرتے ہیں، لیگ آف نیشن تھا، یونائٹڈ نیشن ہوا، یونائٹڈ نیشن بھی اب ہمیں ناکام نظر آ رہا ہے، اس کا کوئی کردار نہیں ہے، سوائے مذمتیں کرنے کے کوئی اور بات نہیں کی جا رہی اور کوئی عملی اقدام بھی نہیں اٹھائے جا رہے۔ تو پھر کیا بنے گا؟ آپ کیا دیکھتے ہیں اس حوالے سے؟ اچھا، یہ کہ جنگ ہوگی نہیں ہوگی، تہذیب مٹے گی نہیں مٹے گی، گلوبل پالیٹکس زیرو سم گیمز نہیں ہوتی ہیں، یس یا نو نہیں ہوتا ہے، بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتا ہے، یہاں پہ بہت سے شیڈی ایریاز ہوتے ہیں، گرین اور براؤن ایریاز ہوتے ہیں، یہاں 0 اور 1 کے درمیان بہت سے ڈیسیملز ہوتے ہیں، آپ کو ان سب کو ملحوظ رکھ کر کے کوئی رائے دینا ہوتی ہے۔ گلوبل ورلڈ آرڈر میں ایک رخنا پیدا ہو گیا ہے، گلوبل ورلڈ آرڈر کے اسٹیک ہولڈرز ایک پیج پر نہیں رہے ہیں، گلوبلی جو چیزیں چل رہی ہیں وہ ان میں ایک ہارمنی نہیں ہے، انسٹیبلٹی گلوبل سطح پر بڑھ رہی ہے، ایسکیلیٹ ہو رہی ہے۔ ایسے میں جنگ ہونی چاہیے؟ بالکل نہیں ہونی چاہیے میری نگاہ میں، کیونکہ اس سے سفر کون کرتا ہے؟ عوام سفر کرتے ہیں۔ جنگ ہوگی، کچھ فریق ایسے ہیں کہ جن کے مفاد میں ہے جنگ، کچھ فریق ایسے ہیں کہ جن کے مفاد میں جنگ نہیں ہے، لیکن جنگ میں کوئی بھی نہیں جیتتا، انسانیت ہار جاتی ہے، تو جنگ ہونی تو نہیں چاہیے۔ لیکن اگر ناگزیر صورت میں جنگ ہوتی ہے تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ مختلف فریق خود کو پوزیشن کس طرح سے کرتے ہیں اس جنگ میں، اور اس جنگ کا آؤٹ کم کیا نکلتا ہے۔ میری نگاہ میں اس جنگ کے آؤٹ کم زیادہ اہم ہیں، اور اس بحث کو کنکلوڈ کرنے کے لیے میں ایک آخری کنکلوڈنگ ریمارک اگر آپ کو دوں کہ اس وقت ایران اور امریکہ کا جو قضیہ ہے اس میں چند سٹیک ہولڈرز ہیں، اور ہم الگ الگ سے دیکھتے ہیں کہ ہر سٹیک ہولڈر چاہتا کیا ہے اور الٹیمیٹلی ہوگا کیا، جو آپ کا سوال بھی تھا۔ ایک سٹیک ہولڈر ہے امریکہ۔ امریکہ عالمی سطح پر اپنی بالادستی کو برقرار رکھنا چاہتا ہے اور خطے میں انسٹیبلٹی چاہتا ہے، ایک بات۔ دوسرے سٹیک ہولڈر ہے ایران کی رجیم، وہ خود کو برقرار رکھنا چاہتی ہے بائی ہک اور بائی کروک، جبر سے رکھے یا امن سے رکھے، وہ خود کو برقرار رکھنا چاہتی ہے۔ تیسرے ہیں ایران کے عوام، جو ایک طرف عالمی قوتوں کے ظلم کا شکار بھی ہیں اور دوسری طرف اپنی رجیم سے بھی بہت زیادہ خوش نہیں ہیں۔ وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ ایک نسبتاً جمہوری طرز کی حکومت چاہتے ہیں کہ جس میں ان کی معاشی فلاح بھی ہو سکے اور معاشی طور پر بھی وہ بہتر پرفارم کر سکیں اور ترقی کر سکیں، اچھے طور سے زندگی بسر کر سکیں۔ چوتھے فریق ہیں خطے کے دیگر ممالک۔ جنگ ان کے مفاد میں بھی نہیں ہے، اور ہم نے دیکھ لیا کہ وہ بھی جنگ کو حد الامکان اوائڈ کرنا چاہتے ہیں، بلکہ جنگ کو کے بجائے امن کے خواہاں ہیں، اسی لیے انہوں نے امن کو اپنی پہلی پرائیورٹی رکھا ہے اور جنگ میں انوالو نہیں ہوئے۔ تو یہ تو ہیں مختلف فریق۔
اور یہ ہیں ان کے اس پورے قضیے میں، اس پورے سینیریو میں ان کے انٹرسٹس اور ان کے موٹیوز. امریکہ کا موٹیو رجیم چینج سے سرو نہیں ہوتا ہے. امریکہ کا موٹیو اس وقت سرو ہوتا ہے کہ رجیم کمزور ہو اور اس رجیم کو مختلف انٹرنل فیکشن سے لڑا کر کے ایران کو دوسرا شام بنا دیا جائے اور ایک عجیب انسٹیبلٹی اور انارکی کی کیفیت ہو، اور وہ انسٹیبلٹی اور انارکی کی کیفیت ایران تک محدود نہ رہے بلکہ عرب اور خلیج کے دوسرے ممالک تک بھی پھیل جائے. امریکہ تو یہ چاہتا ہے. رجیم خود کو برقرار رکھنا چاہتی ہے، اس کے لیے وہ کچھ بھی کر گزرنے کو تیار ہے، لیکن عوام یہ چاہتے ہیں کہ ان کی آزادی بھی محفوظ رہے، انہیں ایک جمہوری طرز کی حکومت بھی میسر آئے اور وہ ترقی بھی کر سکیں. لہٰذا اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سا فریق اپنے مفادات کو میکسیمائز کر پاتا ہے. مجھ سے آپ رائے پوچھیے تو میری نگاہ میں جو عوام چاہتے ہیں وہ ہونا چاہیے، لیکن جیو پالیٹکس میں عوام ایک بڑا سٹیک ہولڈر ہونے کے باوجود بہت زیادہ انفلوئنشل سٹیک ہولڈر نہیں ہو. تو نتیجتاً مجھے جو لگ رہا ہے کہ خطے کی انسٹیبلٹی کنٹینیو کرے گی اور یہ چیزیں 2033 سے 2035 کے درمیان جا کر کے میچیور ہوں گی. کس شکل میں میچیور ہوتی ہیں یہ ایک سوال ہے، اس پہ پھر کسی وقت موقع ملا آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، گپ شپ کریں گے کہ کس طرح سے میچیور ہوتی ہیں. لیکن جو ہو رہا ہے وہ بہت انفارچونیٹ ہے، اس کو ہونا نہیں چاہیے تھا، اور اس کے نتیجے میں تباہی اور بربادی کی جو داستان رقم ہو رہی ہے وہ کسی کے بھی مفاد میں نہیں. لیکن ہاں ایک چیز جو ابھر کر کے سامنے آئی جو مجھے حوصلہ دلاتی ہے وہ میرے ملک کا اور اس کی قیادت کا کردار ہے. وہ نہایت مثبت تھا، وہ بہت اچھا تھا، اور پاکستان جیسے ملک کو یہی زیب دیتا ہے کہ وہ ایسا ہی اچھا اور بڑا کردار ادا کرے. تو بطور ایک پاکستانی کہ ہم سبھی کے فخر سر جو ہیں وہ فخر سے بلند ہیں. ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ آج جو فیصلے ہو رہے ہیں اس کے اثرات صرف سرحدوں تک محدود نہیں رہیں گے. اس کے اثرات ہر گھر، ہر بازار، ہر معیشت تک پہنچیں گے اور اپنا رنگ دکھائیں گے. سوال یہ بھی نہیں ہے کہ یہ جنگ کون جیتے گا، اصل سوال تو یہ ہے کہ اس جنگ کے بعد دنیا کیسے بچے گی. کیا ایک نیا عالمی بحران جنم لے گا یا کیا ایک نئی طاقت ابھرے گی؟ کیا بنے گا؟ یہ گفتگو یہاں ختم نہیں ہوئی بلکہ یہ نقطہ آغاز ہے. اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں، آپ کا تجزیہ اور تبصرہ کیا ہے کہ دنیا اس تمام مارکے کے بعد، اس مہم جوئی کے بعد کس صورت میں ابھرے گی. آپ کا بہت بہت شکریہ.